کا دائرہ کسی جگہ پہ آ کے رکتا ہے؟ سارے وہ لوگ جو بنی فاطمہ ہیں سلام اللہ علیہا وہ اہل بیت ہیں، یا جو پنجتن پاک ہیں وہ اہل بیت ہیں اور دیگر ہے؟ کیونکہ ہم نے آگے والے زمانوں میں دیکھا ہے کہ خود ائمہ کے برادران بعض اوقات ہوں۔ امامت کا اظہار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، یا پھر ان سے منحرف ہو جاتے ہیں. یعنی اس طرح کے مسائل رہے ہیں، چاہے وہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے زمانے کا معاملہ ہو یا اس کے بعد کا. تو اہل بیت کا جو دائرہ ہے قرآن کی نظر میں وہ کہاں پہ آ کے رکتا ہے اور کہاں تک وسیع ہے؟ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل بیت کا جو ٹرمنالوجی ہے، جو اصطلاح ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیفائن کر دیا. اب ان کے زمانے میں جو افراد موجود تھے ان کو کملی کے نیچے داخل کرنا، آ، یعنی ایک نہایت ہی غریب، اور غریب سے مراد یعنی غیر متعارف طریقہ کار ہے، جو بالکل انوکھا طریقہ کار ہے. کہ ایک گرم جگہ ہے عرب، مدینہ المنورہ گرم ہے، مکہ مکرمہ میں سردی نہیں پڑتی، گرمی ہمیشہ شدید ہوتی ہے. اور وہ ان کی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، ان کے داماد ہیں امام علی علیہ السلام. ان کو کملی کے نیچے جمع کرنا، یہ کوئی انسان عام طور پہ انجام نہیں دیتا کہ آپ اپنے بچوں کو کملی کے نیچے داخل کریں، کمبل کے نیچے داخل کریں، یا کھانا کھانے کے بعد اور پھر دعا کریں. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فعل انجام دی ہے، کیونکہ یہ اس آیا میں جو شان بتایا گیا ہے، جو مقام بتایا گیا ہے، وہ نہایت ہی عظیم ہے. اور لازمی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں اہل بیت علیہ السلام کے متعلق کہ میرے بعد ان کے اتباع کرو. تو یہ ان کو پتہ تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے، کہ بھئی اہل البیت سے مراد، ہم بھی اس وقت کمرے میں تھے، بھئی گھر میں ہم بھی تھے. انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہے، وہ بھی اس وقت کمرے میں کہہ سکتا ہے کہ میں بھی کمرے میں تھا جب یہ آیا نازل ہوا. یا حضرت ام سلمہ یا دوسری ازواج یا دوسرے افراد کہتے ہیں کہ گھر سے مراد تو ہم تو یہ جب آیا اتر آئی ہم بھی گھر میں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل نہایت ہی حکیمانہ ہے کہ انہوں نے اس میں سے ہر قسم کی کوئی مدعی کہ ہم بھی اہل بیت میں شامل ہیں، انہوں نے خارج کر دیا. کہ جو افراد وہاں پر انہوں نے کملی کے نیچے داخل کری وہ اہل بیت علیہ السلام میں ہے. تو اس زمانے میں جن کو داخل کیا وہ قطعاً اہل بیت ہیں، اور جن کو انہوں نے داخل نہیں فرمایا وہ قطعاً اس آیہ تطہیر کے اہل بیت میں شامل نہیں ہے. اب ائمہ علیہ پنجتن کے بعد کیا کوئی اور شامل ہے؟ تو ہمارے پاس احادیث موجود ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ یہ آیہ جو ہے پنجتن کے شان میں، اور 9 امام جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے نسل اقدس سے ہوں گے ان کے شان میں نازل ہوئی ہے. اور یہ آیہ کا مفہوم بھی یہی بتا رہا ہے، یعنی مفہوم جو ہے آیہ وہ بتا رہا ہے کہ ہر قسم کی پلیدی دور کی گئی ہے ان سے، اور ان کو نہایت طہارت ملی ہے. تو یہ کہ یہ مقام کے ایسا شخص افراد ہوں کہ ان کے کردار میں کسی قسم کی کوئی عیب نہ ہو، یہ سب ائمہ علیہ السلام کے اولاد میں یہ نہیں پایا جاتا، اور کسی نے ادعا بھی نہیں کیا ہے. یعنی جو برادران تھے اہل بیت علیہ السلام کے، ائمہ علیہ السلام کے، انہوں نے اگر امامت کا ادعا بھی کیا، کبھی عصمت کا ادعا نہیں کیا. انہوں نے وہ جو اکثر زیدی بن جاتے تھے، کہتے تھے ہم جہاد کریں گے، جو امام وہ ہوتا ہے جو جہاد کرے. یا اسماعیلیہ بھی زیدیوں کا ایک فرقہ ہی تھا شروع میں. یہ لوگ خلافت کے طمع میں، حکومت یعنی حکومت تک پہنچنے کے حرص میں، یہ لوگوں کو جہاد کی طرف دعوت دیتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ دے دیں تاکہ ہم حکومت پہ قبضہ کریں. لیکن ان لوگوں نے کبھی 2 چیزوں کا ادعا نہیں کیا. انہوں نے کبھی نص کا ادعا نہیں کیا کہ ہم منصوص ہیں، امامت منصوص ہیں، ہم منصوص ہیں، یا عصمت کا ادعا کیا ہو کہ ہم معصوم ہیں، چاہے اسماعیلیہ کے امام ہوں چاہے زیدیہ کے امام ہوں. یہ کہتے تھے کہ امام وہ نہیں ہے جو گھر میں بیٹھے، امام وہ ہے جو جہاد کرے. آپ لوگ ہم اہل بیت میں سے ہیں، آپ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم جہاد کریں. تو اہل بیت، اگر ہم اہل بیت کا یہ دیکھیں، یہاں پہ کچھ دقیق ابحاث ہیں کہ بیت سے کیا مراد ہے. اگر بیت سے مراد ہم لے لیں، بیت سے مراد یہ لینے کہ جو گھر ہے، یعنی اردو میں جو گھر کہتے ہیں، تو لازمی بات ہے اس میں بہت سارے آ جاتے ہیں. اس میں ازواج بھی آ جاتے ہیں، اس میں نوکر بھی جو گھر میں رہتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، کنیز بھی آ جاتا ہے، وہ کیونکہ وہ گھر کے افراد ہے، گھر کے ساکنین ہے. اگر بیت سے ہم مراد بلڈنگ نہ لیں، گھر سے مراد عمارت نہ لیں، ہاؤس نہ لیں، اس سے مراد ہاؤس بمعنی ہاؤس آف دا پرافٹ، ہاؤس آف بنی ہاشم مراد لینا، یعنی ان کا جو خاندان ہے مراد لینا. کیونکہ ہاؤس عربی زبان میں، گھر انگلش میں، ہاؤس انگلش میں، اور بیت عربی زبان میں معنوں میں آ جاتا ہے کہ یہ بنی ہاشم کا بیت ہے. بنی ہاشم کا بیت یعنی بنی ہاشم کا خاندان ہے. اس مراد میں لے لیں تو اس میں اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ سب آ جاتے ہیں.
لیکن البیت سے مراد الف لام جو ہے یہاں پہ بیت کون سی مراد؟ اگر بیت نبوت لے لیں، بیت امامت لے لیں، بیت عصمت لے لیں، تو پھر اس میں دوسرے نہیں آتے، صرف اور صرف کون آ جاتے ہیں؟ وہی جو جن کے متعلق عصمت شامل ہے۔ تو یہ جو آیہ کا مفہوم ہے، اگر کوئی شخص اس کے ساتھ انصاف کرے کہ آیہ بتا رہا ہے کہ اس میں جو بھی مشمول ہے اس آیہ کا، جو بھی اس آیہ کا مصداق ہے، اس کے پاس طہارت نہایت اعلیٰ درجے کی ہے، اور اس کے پاس عصمت نہایت اعلیٰ درجے کی ہے، اور وہ یعنی وہی طہارت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، وہی طہارت اس آیہ میں مشمولین کو ملا ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ یہ سب اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ، جو ان کے نسل میں جتنے لوگ ہیں وہ تو شیز میں نہیں۔ ابھی دیکھیں ہمارے زمانے میں بہت سارے سادات ہیں جن کے پاس شجرہ بھی ہے، اور وہ ہر طرح کے کام انجام لاتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، بہت سارے ہیں، کرسچن بن گئے، سید آ گئے، ایتھیس بن گیا بھائی، سید آ کے کہتے ہیں میں سید ہوں، میں ایتھیس۔ بہت سارے سادات ہیں جو برے کام انجام دیتے ہیں، شراب خانہ چلا بھائی، شراب کی دکان چلاتے ہیں، شراب بیچتے ہیں، تو یہ تو سب میں شامل، لازمی بات ہے شامل نہیں ہے۔ یہ ان افراد کے لیے جو عصمت ان میں ہے، اور عصمت کا ادعا دار اس امت میں کوئی نہیں ہے، یعنی مدعی کوئی نہیں سوائے 12 امام کے، دوسروں کے متعلق کسی نے ادعا نہیں کیا، صحابہ یا تابعین یا بنی ہاشم کے دوسرے افراد کے متعلق یہ معصوم ہے۔ جی سر، معذرت چاہتا ہوں میں نے تفصیل سے بات کیا۔ بہت خوب، بہت خوب، نہیں لطف آ رہا تھا، میں بعض اوقات دلچسپی لیتا ہوں، اور یہ تو انتہائی دلچسپ عنوان سے آپ نے تاریخی پہلو بیان فرمایا ہے، بہت ہی شاندار۔ اس سے میرا حوصلہ بڑھا ہے کہ میں اور بھی مزید حساس اور سنجیدہ سوال پوچھوں، اگر سامنے صاحب علم بیٹھا ہو تو پھر سوالوں میں کیا کترانا اور اعتراض کرنا۔ ایک سوال جو عام طور سے مابین اہل سنت بھی رکھا جاتا ہے اور پھر تشیع برادران سے بھی پوچھا جاتا ہے، مگر لوگ ہچکچاتے ہیں، تکلف کرتے ہیں۔ ظاہر ہے مجھے ادب اجازت نہیں دیتا کہ میں آسان الفاظ میں وہ سوال رکھوں، لیکن چونکہ سمجھنا اور فہم کا اور ادراک کا حاصل کرنا میری خواہش ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم، آپ پہ ہمارا سلام ہو، ہماری جانیں قربان، آپ کے حوالے سے بھی لوگوں نے سوال کیا، اور حضرت امام مہدی ابن حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے بھی سوال کیا کہ آپ کی والدہ کنیز تھیں، اور کنیزی سے ولادت بسعادت پانے والی شخصیت کا ائمہ معصومین میں ہونا، کیا یہ قابل اعتراض ہے؟ اور شاید اس کے رد میں بہت سے لوگوں نے جناب ہاجرہ کی طرف اشارہ کیا، لیکن جناب ہاجرہ تو کنیزی کے بعد ہبا ہو گئی تھی اور پھر ان سے نکاح ہو گیا تھا، یعنی اس کو آپ کس طرح سے بیان فرمائیں گے؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، یہ کہ انسان کوئی اسیر ہو، کنیز ہو، یہ تو کوئی عیب تو نہیں ہے نا، یہ کوئی شرعی عیب تو نہیں ہے۔ جب تک انسان با تقوی ہو، با ایمان، یہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا کہ اگر آپ اسارت میں پیدا ہوئے، غلامی میں آپ کی پیدائش غلامی میں، یا آپ کسی ایسے جگہ میں جنگ ہوئی اور لوگوں نے آپ کو اسیر بنا کے لے کے آیا، یہ کوئی شرعن نہ کوئی عیب ہے۔ عیب تو وہ ہے نا شریعت میں کہ انسان سے گناہ سرزد ہو۔ انسان اگر کافر ہے تو یہ عیب ہے، انسان اگر منافق ہے یہ عیب ہے، انسان اگر بے نماز ہے یہ عیب ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا ایمان ہے، دیکھیں، اور وہ مثلا اس کی پیدائش غلامی میں ہوئی ہے، یا اس کی پیدائش کنیزی میں ہوئی، وہ کنیزی میں وہ پلا بڑا یا بکے، یا اس کو لوگوں نے پکڑ لیا ہے، مثلا پرانے زمانوں میں جنگیں ہوتی تھیں اور لوگ ایک دوسرے قبائل پہ حملے کرتے تھے اور اس کے افراد کو پکڑتے تھے اور اس کو بازار غلامی میں بیچتے تھے، یعنی یہ اسلام کے روح سے انسان میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، تو یہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ وہ غلام تھے، اور بہت سارے صحابہ ہیں جو غلام رہ چکے ہیں، مثلا حضرت بلال غلام رہ چکے ہیں، حضرت حاجر رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہ وہ کنیزہ تھی، اور اب وہ ہبہ ہو چکی ہیں۔ اب ہمارے جو ائمہ تحریر علیہ السلام کی جو امہات ہیں سلام اللہ علیہ، ان کے متعلق یہ کوئی ثابت نہیں کہ ان کا ہبہ نہیں ہوا ہے کبھی، ان کو آزادی نہیں۔ دیکھیں بلکہ یہ ان کی آزادی 100% ہے۔ دیکھیں یہ شریعت میں شیعہ سنی میں یہ مشترک ہے کہ ایک عورت جب کنیز ہوتی ہے نا، جو ہی اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ام الولد۔ جو ہی اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے پھر اس کو دوبارہ نہیں بیچ سکتے، کیونکہ جب مالک مرے گا تو اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی اس کی مالکن بنے گی، اور اولاد اپنے والدین کا مالک نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو گارنٹی شدہ ہے کہ اگر اس کو ام الولد کہتے ہیں۔ ام الولد یہی ہے، یہ اسلام کے بہت ہی بہترین تعلیمات میں سے یہی ہے کہ یہ سلیوز کو بہترین وہ دیتے تھے، بہترین قوانین ان کے لیے وضع کیا کہ ایک شخص
کہ اگر ایک عورت ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے یا اس کو اولاد ہو جاتی ہے اپنے ماسٹر سے، اپنے آقا سے، تو اس کی آزادی گارنٹیڈ ہے. تو اس طرح پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ائمہ اطہار علیہ السلام کے جو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اپنے غلاموں کے ساتھ اتنی بہترین، مثلا حضرت فضہ ہیں، حضرت صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کی جو کنیز ہیں، ان کے ساتھ اتنی بہترین ان کا رویہ تھا کہ ایک دن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ گھر میں کام کرتی تھی، اگلا دن فضہ. اس طرح نہیں تھا کہ ان سے کام چلاؤ ہمیشہ. تو اس طرح بہترین وہ سلوک کرتے تھے اپنے غلاموں کے ساتھ، کنیزوں کے ساتھ. کربلا میں بہت سارے ایسے تھے غلام تھے جن کو پہلے ہی آزاد کر چکے تھے مولا امام حسین علیہ السلام، لیکن وہ لوگ انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا کہ بھئی اب آزادی ملے ہم چھوڑ کے چلے جائیں. وہ کربلا بھی آئے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں رہے بھی. مولا نے کہا کہ بھئی تم چلے جاؤ، اب تم نے ایک دن، اب تمہیں تو ہم پہلے آزاد کر چکے ہیں، اب تو شہادت کا وقت ہے، اب تو آپ نے اتنی ہمارے ساتھ وقت گزاری، اب چلے جائیں، جان نکالیں، آپ کو کوئی پکڑے گا تو نہیں. یہ لوگ مجھے چاہتے ہیں. تو ان لوگوں نے نہیں چھوڑا امام حسین علیہ السلام کو. تو عرض یہ ہے کہ یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے جو کنیز اور غلام ہوتے تھے، پہلی بات یہ کہ ان کے ساتھ نہایت ہی اچھا برتاؤ کیا کرتے تھے وہ. دوسری بات یہ کوئی ثابت نہیں کہ انہوں نے آزاد نہ کیا ہو اپنی غلاموں کو، یا جن کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے، جن سے اولاد پیدا ہوا. اور تیسری بات یہ ہے کہ کنیز فوراً آزاد ہو جاتی ہے جو ہی وہ اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے اپنے مولا سے. جی سر. بہت خوب، بہت خوب. شیخ ہمیں اس حوالے سے بھی یقیناً اپنے علمی قد و کاٹ کی پیش نظر راستہ بتائیے گا. ہمارے یہاں ایک بڑی مشکل درپیش ہے. وہ مشکل یہ ہے کہ خود شیعہ کتب میں حضرت امام زین العابدین کے حوالے سے اور پھر دیگر ائمہ کے حوالے سے بھی بعد کربلا یہ نقل ہو گیا ہے، اور راویان نے اور ذاکرین نے اور خطبہ نے ممبر سے بیٹھ کے بھی یہ بات ڈھکے چھپے لفظوں سے بیان کر دی ہے، جو کہ دل اور جگر برداشت نہیں کرتا. جو قد و کاٹ ہم اہل بیت کا جانتے ہیں اس سے موافقت نہیں رکھتا. وہ یہ ہے کہ امام زین العابدین نے ظاہر خطرات کے پیش نظر، جبر کے پیش نظر اور ظلم اور ستم کے پیش نظر یزید کی بیعت کر لی تھی، اور پھر دیگر ائمہ نے بھی ظاہر مجبوراً بیعت کر لی تھی. تو جس حسین بن علی کو ہم جانتے ہیں، جو اہل بیت کا معیار ہے، جو مقام ہے، وہ تو سر کٹا سکتے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے. یہ کون سی، کیا یہ تقیہ کے کسی زمرے میں آتا ہے؟ آیا یہ بات صحیح ہے بھی یا نہیں ہے؟ اور اس پہ شیعہ کتب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا وجہ تقیہ، آپ کا وجہ غیبت کیوں ہے، غیبت کرنے کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ میرے آبا میں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جن کے گردن پہ ظالمین کی بیعت نہ ہو. میرے سب آبا کے گردن پہ ظالمین کا بیعت تھا، اور اللہ چاہتا ہے کہ میں جب ظہور کروں تو مجھ پر کسی ظالم کا بیعت نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے دسترسی سے غائب کیا تاکہ ظالمین کی دسترسی مجھ پر نہ ہو. یہ وجہ غیبت ہے. دیکھیں، جب یزید نے مدینہ منورہ پہ حملہ کیا تھا، مدینہ منورہ والوں نے یزید کے خلاف انہوں نے بغاوت کیا تھا، اور یہ عبداللہ ابن زبیر نے مکے میں خلافت بنایا تھا، اور اس کا جو نائب تھا مدینہ میں، عبداللہ ابن متی ظاہراً اس کا نام تھا. یہ ان لوگوں نے بغاوت کیا تھا یزید کے خلاف. تو یزید نے ایک بہت بڑا فوج بھیجا تھا، اور اس فوج میں یزید میں، یہ تاریخ میں بہت مشہور ہے، طبری میں مذکور ہے، ابن تیمیہ اپنے کتب میں لکھتا ہے اس بات کو. ابن تیمیہ جو بہت ہی وفادار ہے بنی امیہ کا، دفاع کرنا چاہتا ہے، کہ انہوں نے واقع حرہ میں، مدینے میں بہت ہی انہوں نے جینوسائیڈ اور میس کلنگ کیا ان لوگوں نے، اور خواتین کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی، اور پھر لوگوں سے ان لوگوں نے بیعت لیا کہ آپ ہمارے یزید کے غلام ہیں، یعنی سب صحابہ سے لیا کہ آپ ہمارے غلام ہیں، یزید چاہیں آپ کو بیچ دیں، یزید چاہیں آپ کو آزاد کر دیں. ٹھیک ہے نا، یہ بیعت لیا جاتا تھا، یہ سب سے لیا. شیعہ کتب میں موجود ہے جب یزید مدینہ میں آیا ہے تو اس نے افراد کو بلایا کہ بھئی بیعت کرو. کس بات پہ بیعت کروں؟ اس بات پہ بیعت کرو کہ تم میرے غلام ہو، چاہے میں بیچ دوں تو آپ کو، چاہے آزاد کروں. تو اگر کوئی شخص کہتا کہ میں نہیں کرتا بیعت، میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتا ہوں، تو اس کا گردن اڑایا جاتا تھا. یہ کوئی میں شیعوں کی بات نہیں، یہ سب مورخین نے لکھا ہے، سنت نے بھی لکھا ہے. اچھا،
تو اس کے بعد مولا جب امام زین العابدین علیہ السلام کو بلایا گیا کہ کیا ان سے بیعت کا مطالبہ، اس میں بیعت کے الفاظ نہیں، اس نے کہا گیا کہ تم اقرار کرو کہ تم میرے غلام ہو، اور میں چاہوں تجھے بیچ دوں اور چاہے تجھے چھوڑ دوں۔ تو مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں یہ اقرار نہ کروں تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اس نے کہا وہی ہوگا کہ جو دوسروں کے ساتھ آپ کا گردن اڑایا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ دنیا اللہ جانتا ہے کہ میں عبد مکرہ ہوں، مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، مجھے مجبور کیا جا رہا ہے اس اقرار پر، تو میں اقرار کرتا ہوں کہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ چاہے مجھے آزاد کر دیں چاہے بیچ دیں۔ تو یزید نے کہا کہ آپ نے بہترین بات کی ہے، آپ کے عزت پہ کوئی آنچ نہیں آئی اور آپ نے اپنی جان بچائی ہے۔ دیکھیں امام جو ہوتا ہے، یہ جو ظلم آیا تھا، یہ صرف امام علیہ السلام پہ نہیں آیا تھا کہ ان انفرادی طور پہ آیا، یہ سب لوگوں پہ آیا تھا۔ امام علیہ السلام جو ہوتا ہے اسوہ ہوتا ہے پورے معاشرے کے لیے۔ اگر وہ دوسروں کے لیے نمونہ قائم کرتے ہیں تو دوسرے بھی ان کے نقش قلم پہ چلنے ان کا ضروری ہوتا ہے۔ اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام، پہلی بات ہے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کہ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اقرار نہیں کرتا اس بات کا، آپ کا گردن اڑایا جائے گا، ختم بات۔ یزید کی حکومت پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی، یزید نے بہت قتل کیا مدینے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے بھی آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے، دوسرے بھی اپنی جان نہیں بچائیں گے، اور بلا وجہ، فور نو ریزن، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یزید ادھر آ کے تلوار رکھے، بھئی آپ اقرار کرتے ہیں کہ آپ میرے غلام ہیں، اگر میں کہتا ہوں میں غلام ہوں، میں آپ اس سے اس کا غلام نہیں بنتے، آپ کی زندگی چلنے جائے، وہ صرف اس کا جو ایک شہوت ہے، صرف اس کا جو ایک تیش ہے، اس کو میں اس کو تسلی ملے گی، لیکن آپ کی جان بچ جائے گی، آپ واپس شام کو اپنے گھر جائیں گے، اپنے بچوں کے پاس جائیں گے۔ تو یہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، یہ تقیہ جو ہے قرآن مجید کی آیت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہ فرمان ہے۔ عمار ابن یاسر کو تو اس سے بڑھ کے اس پہ دباؤ آیا تھا۔ عمار ابن یاسر پہ مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دو اور ہماری خداؤں کی تمجید کرو، ہماری بتوں کی تمجید کرو، وَإِلَّا ہم نہیں چھوڑیں گے، تجھے قتل کریں گے۔ تو عمار نے پیغمبر اور اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا اور ان کے خداؤں کی تعریف کی، تب ان کی جان چھوڑ دی۔ وہ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ مجھے قتل کیا جاتا اگر میں یہ نہ کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم بتاؤ تیرے دل میں کیا بات ہے؟ اس نے کہا دل میں تو آپ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، ایمان ہے۔ تو یہ آیہ نازل ہوئی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کو اکراہ کیا جائے، اس کا دل ایمان پر ہے تو اس کو اس کے ایمان پہ کوئی آنچ نہیں آتا۔ اچھا، سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ایک شخص جس کو اکراہ کیا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے، اس کے اقرار پر اس کے کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب عرض یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار سے کہا کہ اب آئندہ میں جب بھی یہ تجھے تنگ کریں تو تم مجھے گالی دے دو، اللہ کو بھی گالی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو عرض یہ ہے میرے بھائی کہ یہ جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق ایک حدیث ہے کتاب شریف کافی میں، یہ نہ شرع کے خلاف ہے، نہ قرآن کے خلاف ہے، اور نہ اس میں انسان کے مروت اور اس کے مردانگی پہ کوئی آنچ آئی، کیونکہ یہ انسان کے ابھی آپ اپنی زندگی میں سوچیں اگر کچھ بدماش آ جائیں، اب کوئی طالبان کا کوئی آدمی ہے کہ کوئی بھی ٹیررسٹ گروپ آپ کو پکڑ لیں، بھائی آپ ہمیں مانتے ہیں نہیں مانتے، اگر آپ کہہ دیں میں آپ کو نہیں مانتا، وہ فوراً آپ کو مار دیں گے۔ آپ کہہ دیں ہم آپ کو مانتے ہیں، بھائی اب چھوڑ دیں گے آپ کو، آپ کیا کریں گے؟ لازمی بات ہے کہ عقل اور شرع یہی کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ مانتے ہیں، بھائی آپ کو مانتے ہیں، آپ تاکہ آپ کی جان چھوڑی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق جو یہ کہا جاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ سر کٹانے کے لیے تیار تھے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے مذہب میں بہت بڑا رکن، تقیہ کا رکن ہے کہ اپنی جان بچائیں اور لوگوں کی بھی جان بچائیں، تاکہ بے فائدہ لوگوں کا جان نہ مارا جائے۔ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سچویشن تھا وہ نہایت ہی مختلف تھا۔ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آفر کبھی نہیں کیا گیا کہ اگر آپ یزید کی بیعت کریں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ ان کے پاس جو آفر تھا، ان کے پاس جو آپشن تھا کہ آپ تسلیم ہو جائیں، کس کے حکم پر؟ نہ کہ آپ بیعت کریں ہم آپ کو چھوڑیں۔ آپ عبید اللہ ابن مرجان، عبید اللہ ابن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا اور یزید کا کزن تھا، وہ جو فیصلہ آپ کے حق میں سنائے آپ اس پہ تسلیم ہو جائے، اور وہ نہیں کہتے تھے کہ وہ آپ کو امان دینے کے لیے تیار ہے، آپ کو جان سے نہیں مارے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بخوبی پتا تھا کہ اگر میں مان بھی لوں تو یہ مجھے قتل کر دیں گے اور بے عزتی کے ساتھ قتل کریں گے، اس لیے انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے سامنے دو راستے رکھے کہ یا میں بے عزتی کے ساتھ شہید ہو جاؤں یا عزت کے ساتھ شہید ہو جاؤں۔
تو ان کے پاس یہ آپشن کبھی نہیں تھا کہ اگر وہ مثلا یزید کا اقرار کریں تو ان کو زندہ رہنے دیا جائے گا. یہ کتاب کسی کو ان کو یہ آفر کبھی نہیں ملا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہاں تک ان کو آفر کی کہ مجھے واپس جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں, یا مجھے جانے دو فرنٹیئرز میں, کہ میں کسی دور دراز علاقے میں چلا جاؤں, عام مسلمان کی طرح زندگی کروں. انہوں نے یہ قبول نہیں کیا, اور کہا کہ آپ تسلیم ہو جائیں, سرنڈر کریں, اور پھر جو ہے امیر جو شہزادہ ہے یزید کا کزن ہے عبید اللہ ابن زیاد, وہ آپ کے متعلق اپنا فیصلہ سنائے گا. اور بخوبی لوگ جانتے تھے کہ زیاد ابن ابی اور اس کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اتنے پکے دشمن تھے. دیکھیں, اس نے اپنے کمانڈر جو تھا کربلا میں, یزید کا کمانڈر اور عبید اللہ ابن زیاد کا کمانڈر عمر بن سعد, اس کو خط لکھا کہ امام حسین علیہ السلام جب شہید ہو جائیں تو یہ کام ضرور کرنا کہ ان کے جسد مبارک پہ آپ نے گھوڑے دوڑانے, اور اس نے خود لکھا مجھے پتہ ہے اس سے اس پہ اثر نہیں ہوگا, لیکن میرے دل میں جو غصہ ہے, جو غضب ہے, جو انتقام کا جو تیش ہے, اس کو تسلی ملے گی. تو یہ اگر ان کے بنی امیہ اس زمانے میں نہایت خشم میں تھے, نہایت غضب میں تھے. کس بات پر؟ جنگ حنین پر اور جنگ بدر و احد پر اور فتح مکہ پر, کہ انہوں نے انتقام لینا ہے اہل بیت علیہ السلام سے. تو اس لیے امام حسین علیہ السلام اگر مثلا اقرار کرتے کہ میں یزید کو بادشاہ مانتا ہوں, میں اس کے حکومت کی مخالفت نہیں کروں گا, جیسے مولا علی علیہ السلام نے, ابو بکر اور عمر اور عثمان ان کے اور خود مولا امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کی حکومت کے حقوق تسلیم کیا. 20 سال تک معاویہ کے اندر, معاویہ کے ماتحت رہے. معاویہ کے دور میں امام علی علیہ السلام کو گالیاں دیا جاتا تھا ممبروں سے, انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا. تو بس میں ختم کرنے لگا. تو امام حسین علیہ السلام کے پاس یہ آپشن نہیں تھا کہ اگر وہ امن و امان سے رہنا چاہتے ان کو رہنے دیا جاتا. یہ آپشن ان کے پاس نہیں تھا. ان کے پاس 2 آپشن تھے, یا آپ غلامی میں, اسارت میں, اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنے بتیجوں کے ساتھ, اپنے فالوورز کے ساتھ شہید ہو جائیں بے احترامی کے بعد, اور ان کی تو احانتوں برداشت کرنے کے بعد, گالیاں سننے کے بعد, اسیر کے حیثیت سے, یا عزت کے ساتھ آپ شہید ہو جائیں میدان جنگ میں. تو امام حسین علیہ السلام نے میدان جنگ میں عزت کے ساتھ شہادت کو انتخاب فرمایا. جی سر بولیں. بہت میں نے تسلی کے ساتھ آپ کی گفتگو سنی ہے. اس میں ظاہر ہے مجھے یقین ہے کہ عالم وہ ہوتا ہے جو اختلاف کو سنتا بھی ہے, اور ظاہر ہے اس کی حوالے سے روشنی بھی ڈالتا ہے. اتفاق اور اختلاف دونوں ہی ایک ہی پیمانے کا حصہ ہے. میں جس حدیث کا, جس روایت کا آپ اشارہ دے رہے ہیں, ظاہر میں اس سے گزرا ہوں, اور میں جس حسین ابن علی کو جانتا ہوں وہ فرما رہے ہیں مثلی لا یبا مثلہ, میں مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. یا تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث یا یہ روایت جھوٹی ہے اور ہمیں آج تک جھوٹ بتایا گیا ہے, تو ہم تسلیم کر لیں گے. اور اگر یہ روایت جھوٹی نہیں ہے اور حسین ابن علی علیہ السلام کے پیارے لبوں سے یہ بات نکلی ہے, اور ان کے لبوں سے نکلی ہوئی بات صداقت کے سوا کچھ نہیں ہوتی, تو پھر یہ معیار ہے کہ حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو امام علی ابن الحسین یعنی حسین کے فرزند امام زین العابدین حسین جیسے ہیں, حسین کی مثل ہیں, حسین کی شبیہ ہیں, حسین کی نسل ہیں, حسین کا نور ہے, اور وہ اسی یزید کی بیعت کر لیں گے. یہ اگر آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, مجھے معذرت اختلاف کرنے کی اجازت دیجیے گا, میں ایسی کتاب کی روایت کو دیوار پہ مارتا ہوں اور اس کو تسلیم نہیں کرتا. میری اپنی حیثیت میں, اپنی اوقات میں یہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن آپ نے اس کی توجیحات بیان فرمائی ہیں اپنے مکتب سے, میں اس کی قدر کرتا ہوں. ظاہر یقیناً اس کی کوئی پیش نظر چیزیں ہوں گی. میں اگر اسی کے تسلسل میں سوال آگے پوچھ کے اس ٹاپک کو آگے بڑھاؤں گا کہ اس کے بعد یعنی کیا ہم یہ تصور کر لیں کہ جو آنے والے امام ہیں, امام مہدی, وہ بھی اس طرح سے اسی پیش نظر تقیہ بھی کر سکتے ہیں اور بیعت بھی کر سکتے ہیں حاکم کی؟ یعنی ہم ایک کمزور امام کا انتظار کر رہے ہیں جو کسی بھی وقت امریکہ کے آگے یا کسی ایسے ملک کے آگے اگر وہ غلط ہو تو اس کے اوپر تسلیم خم کر لے گا. عرض یہ ہے, دیکھیں کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے, یہ شیعہ کتب میں کوئی صحیح اسانید کے ساتھ نہیں, لا یبایع مثل یزید, لیکن جو امام زین العابدین علیہ السلام کی جو حدیث ہے, اور جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے گردن پہ ظالمین اور طغات کے بیعت تھے, یہ حدیث تو موجود ہیں. اچھا, اگر یہ حدیث صحیح بھی ہے نا, تو یہ عام حالات میں ہے, کہ اگر عام حالات میں بغیر مجبوری کے
وہ دیکھیں خود امام حسین علیہ السلام 20 سال معاویہ کے ماتحت رہے. معاویہ دیکھیں، معاویہ جو لوگ تاریخ جانتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یزید کو کس نے پاور دیا، کس نے ولی عہد بنایا؟ معاویہ نے بنایا. اور یزید کے اتنے شیعوں پہ ظلم نہیں ہے جتنے معاویہ کے ہیں. اور معاویہ کے جتنے دور میں جتنا ظلم ہوا، جتنا قتل عام ہوا اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کا، یزید کے دور میں نہیں ہوا. اور یہ کہ معاویہ کے دور میں امیر المومنین علیہ السلام کو ممبروں سے سب کیا جاتا تھا. امام حسین علیہ السلام نے تحمل کیا، برداشت کیا اور تلوار نہیں اٹھایا. یہ تاریخ جانتی ہے. اور معاویہ کے ساتھ ان کا جو صلح تھا، اس کے تمام بندوں کو معاویہ نے، اس کے تمام جتنے بند تھے ان کے سب کو اس نے چھوڑ دیا، وہ وائلیٹ کیا. تو امام حسین علیہ السلام کے پاس اگر وہ تلوار اٹھاتے، ان کے پاس بالکل جواز حاصل تھا، لیکن انہوں نے وہ تلوار نہیں اٹھایا. اچھا، اگر یہ مثل لا یبایع مثل یزید کوئی حدیث ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں، غیر مجبوری کے حالات میں اگر آپشن ہے تو ہم بیعت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اگر مجبور ہیں، بیعت پر لوگ بیعت سے مراد بھی نہیں سمجھتے. بیعت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ بیعت مختلف الفاظ کے ساتھ ہوتے ہیں. بیعت اس طرح نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ بیعت کی تو آپ نے اس کو اللہ کا خلیفہ مانا. ٹھیک ہے نا؟ بیعت بغیر تقیہ کے بھی ہو سکتا ہے کہ بیعت کریں کہ میں آپ کی حکومت کے خلاف کبھی تلوار نہیں اٹھاؤں گا. میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں کہ بھائی میں ایک عام شہری کی حیثیت سے رہوں گا. اور اس کے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو وعدہ دے دیں کہ میں آپ کے دشمنوں کے خلاف لڑوں گا. میں آپ کو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانتا ہوں، آپ کا ہر حکم میرے سر رجحان پر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کا کوئی اس میں شرط نہیں ہے کہ حتمن ہو. یہ الفاظ کبھی مذکور نہیں ہے کہ اگر کہ مثلا اس طرح کا کوئی بیعت میں اس طرح ہوا ہوتا تھا. یہ بیعت ہر شخص کے اپنے آپشن ہے کہ وہ کس طرح کا بیعت، کس الفاظ کے ساتھ بیعت کرنا چاہتا ہے. بیعت صرف ایک عہد کو کہتے ہیں. بیعت کا کیا مطلب ہے؟ صرف ایک پیمان، ایک عہد. اچھا، اب حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا ابھی حدیث کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی بات ہے کہ تقیہ کے متعلق احادیث بہت زیادہ ہیں کہ تقیہ واجب ہے، اس کا مراد کرنا فریضہ ہے. کب تک؟ جب تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہ ہو. جب امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے پھر تقیہ جائز نہیں رہے گا. پہلی بات تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کیا تقیہ کریں گے؟ تقیہ کا ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے. تقیہ اسی وقت چلے گا جب تک امام مہدی علیہ السلام آئیں گے. یہ پہلی بات. دوسری بات، جب میں نے ان کا حدیث بتایا نا کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ لیٹرز میں غیبت صغریٰ میں جب ان کو توقیع شریف، توقیع کہتے ہیں لیٹر کو، کہتے ہیں اس لیٹر کو جو پرانے زمانے میں توقیع مہر کو بھی کہتے ہیں، اور اس لیٹر کو کہتے ہیں جو سوال جواب کے بیچ میں، خطوط کے بیچ میں لکھا جائے. تو انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ میری غیبت کی وجہ یہ ہے کہ میرے آباء طاہرین علیہ السلام کے گردن پر ظالمین کے کا بیعت تھا، یعنی ظالمین کے خلاف ان کا وعدہ تھا کہ بھئی ہم آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، قیام نہیں کریں گے. اور اللہ نے چاہا ہے کہ میرے گردن پہ ایسا کوئی وعدہ نہ ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ظالمین کی گرفت سے محفوظ رکھنے کے لیے غیبت کا حکم فرمایا. تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے جی ہاں، ان کے لیے تقیہ نہیں ہے اور ان کے گردن پہ کسی ظالم کا بیعت نہیں ہوگا. وہ جو ہی وہ ظاہر ہوں گے اسی وقت وہ خانہ کعبہ میں ظاہر ہوں گے اور لوگوں کو دعوت دیں گے اپنے آپ سے بیعت کرنے کی، اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوں گے. اور ان کے پاس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اسی وقت وہ ظالمین کے خلاف قیام کریں گے. اور ان کا کسی کے ساتھ سمجھوتا کرنا، ظالمین کے ساتھ ظالمین کو برداشت کرنا ان کے سیرت میں شامل نہیں ہے. ٹھیک، آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں. میں نے تسلی کے ساتھ سنا اور میں نے اپنی ذاتی رائے بھی اس پر رکھی کہ میں جی سر. ائمہ علیہ السلام، امام زین العابدین یا کوئی سا بھی علی ہو، اولنا محمد و اوسطنا محمد کے پیش نظر و آخرنا محمد کے پیش نظر، وہ کسی ظالم کی بیعت کرتے ہوئے ہم ایسے امام کو نہیں مانتے. ورنہ ہر کسی دور میں ہر کسی ظالم کے آگے جو جھک جائے گا پھر وہ امام کیسا. لیکن آپ نے اس پہ ایک توجیہ فرمائی کہ ظاہر وہ تقیہ کے پیش نظر اور تمام چیزیں، میں اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. ہم آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ، اور ہمارے پاس بہت سارے سوالات بھی اس سلسلے میں آئے ہیں. شیخ، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو ایک مناظروں کے حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے، مکالمے کے حوالے سے ایک بڑا تجربہ حاصل ہے، اور آپ نے دیگر کتب کا مطالعہ کر رکھا ہے. ذاتی حیثیت میں یہ سوال جائے گا، ذرا ایک پروگرام کے اسی حصے میں ہم جاننا چاہیں گے آپ کا یہ علمی سفر جو ہے وہ آپ کو ایران بھی لے کے گیا، اور اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. ہم جانیں گے کہ آپ نے وہاں مدارس میں جو تعلیم حاصل کی اس کا کیسا تجربہ آپ کا رہا،
اور کون کون سے اساتذہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی، کس نے آپ کو متاثر کیا اور کس سے آپ کا دل بددل ہوا، یعنی برا لگا، آپ کو احساس ہوا کہ یہ مناسب نہیں تھا، مزہ نہیں آیا؟ تجربہ میں آپ کی تعلیم و تدریس کے سلسلے کا پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں جب میں امریکہ سے گیا تھا نا، ہم بچپن میں امریکہ میں تھے، تو مجھے مذہب سے کافی شوق تھا، لگن تھا، مذہبی خاندان کے افراد تھے ہم، مذہب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے بہت پیار، اور اس میں ہم پوری آ، دنیا کا نجات اسی میں سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں۔ اور اس زمانے میں مجھے بہت شوق تھا کہ میں اپنے دین کو زیادہ سے زیادہ سمجھ لوں اور زیادہ سے زیادہ سیکھ لوں اور پھر اس دوسروں کو بھی سکھاؤں، یہ میرا شوق تھا۔ تو اس زمانے میں نجف تو صدام کی حکومت عراق پر نجف جانا بہت ہی ناممکن تھا، اور اس زمانے میں ریلیجیس لرننگ کے لیے شیعوں کے لیے صرف قم ہی میسر تھا، تو میں وہاں قم گیا۔ جب ہم قم گئے تو اس زمانے میں ہم مدرسہ حجتیہ، ایک مدرسہ ہے حجتیہ اس کا نام ہے، آیت اللہ سید محمد حجت کوہکمرئی رحمہ اللہ نے اس مدرسے کی تاسیس کی ہے، اور وہ بالکل حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم کے قریب ہے۔ اور یہ مدرسہ حجتیہ جو ہے، اس کا سازمان حجتیہ ایک انجمن حجتیہ ایران میں ہوتا تھا، جو انقلاب کے بعد وہ بین ہو گیا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اور ادارہ ہے، وہ شیخ محمود حلبی رحمہ اللہ کا ادارہ تھا۔ اور یہ مدرسہ حجتیہ آیت اللہ سید محمد حجت کوہکمرئی جو خمینی صاحب کے استاد تھے، کیونکہ وہ مؤسس تھے تو انہوں نے اپنے نام پہ رکھا تھا مدرسہ حجتیہ، اس میں ہم رہتے تھے۔ لیکن وہ ہماری پڑھائی جو تھی نا، وہ مختلف مدارس میں ہم جاتے تھے نا، ادھر تو مدرسے بہت سارے ہیں، کبھی حرم میں جاتے تھے، کبھی مدرسہ آیت اللہ گل پائگانی میں جاتے تھے، کبھی مدرسہ خان میں جاتے تھے، مدارس بہت سارے مختلف مقامات پہ وہاں پہ ہماری پڑھائی ہوتی تھی۔ اور ہمارے اساتید جو تھے، جو مشہور ہیں قم میں، وہی آیت اللہ وحید خراسانی صاحب ہیں، ان کے درس میں ہم گئے تھے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، غلام رضا فیاضی صاحب ابھی زندہ ہیں، وحید خراسانی صاحب بھی زندہ ہیں، وہ بھی ہمارے استاد ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ حشمت پور صاحب ہیں، وہ ہمارے استاد ہیں، اور جو دوسرے اساتید ہیں ہمارے، وہ غیر مشہور نہیں ہیں، غیر مشہور ہے، معروف ہے، لوگ نہیں جانتے۔ یہ جو ہے مشہور ہے، قوم کے طالب علم ان لوگوں کو جانتے ہیں، جو بہت سارے ان میں سے وفات پا گئے، دنیا میں نہیں رہے ہمارے اساتید، اور بعض موجود زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی دے۔ جس بات سے ہم زیادہ بددل ہو گئے وہ یہ تھا کہ جب ہم گئے تھے تو ہم تو پورے خلوص کے ساتھ دین سیکھنے کے لیے گئے تھے، ہم پورے موٹیویٹڈ تھے دین سیکھنے کے لیے۔ تو وہاں پر جب ہم گئے نا، تو ہمیں جو وہاں پہ اس زمانے میں ایک وہاں پہ ایک انسٹیٹیوشن بنا تھا اس زمانے میں قوم میں، اس کو کہتے تھے مرکز جہانی علوم اسلامی، اس طرح کا نام تھا، اور وہ بعد میں تبدیل ہو گیا، وہ جامعۃ المصطفیٰ کے نام پہ چینج ہو گئی، اب اس کو جامعۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو ان کے پروگرامز تھے کہ آپ ان کے کریکولم پہ چلیں، ان کے کریکولمز کو پڑھیں، تو وہ دیکھ کر وہ کریکولمز اس پہ کافی بہت برے کریکولمز تھے، یعنی وہ میں نے جو دیکھا وہاں پر اپنی آنکھوں سے کہ ایرانی حضرات ان کو بالکل پرواہ ہی نہیں ہے کہ لوگ باہر سے آتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اور یہ جو پروگرامز تھے بالکل ایرانی حکومت کے اندر تھے، ایرانی انٹیلیجنس سروس اس کو چلاتے تھے، وہ بہت سارے مولوی تھے جو خود انٹیلیجنس سروس میں کام کرتے تھے، کیونکہ ایران میں انقلاب کے بعد بالکل انٹیگریٹ ہو گیا، علماء اور حکومت یہ انٹیگریٹ ہو گئے، تو علماء بہت سارے وزیر عالم دین ہوتے تھے، وزراء، اسسٹنٹ منسٹرز میں اسسٹنٹ، اور ان کے جو جاسوسی ادارے تھے اس میں علماء کا ہونا یہ کوئی عیب تھی نہیں۔ ان کا جو ہمیشہ سے ان کا جو انٹیلیجنس منسٹر ہے ہمیشہ عالم رہا ہے، مولوی رہا ہے، تو یہ جو ادارہ تھا یہ انٹیلیجنس منسٹری کے اندر چلتا تھا، اور ان کا کام یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو یہ میں نے بہت یعنی درد کے ساتھ میں نے سیکھا، ان کا یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ طلاب کو، طالب علموں کو برین واش کیا جائے، اور ان کو کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھئی یہ طالب علم اپنے جب یہاں پڑھنے آ جاتے ہیں قوم سے، تو یہ اپنے معاشرے میں جب چلے جاتے ہیں، اپنے کمیونٹیز میں چلے جاتے ہیں، تو آئندہ میں یہ انفلوئنشل افراد بنیں گے، یعنی شیعہ معاشرے میں یہی لیڈ کریں گے شیعہ قوم کو۔ تو زیادہ سے زیادہ ان کو ایرانی نظام، ایرانی سسٹم اور خمینی صاحب کی لیڈرشپ اور ایرانی انقلاب کے کہ ان کے
ان کے وفادار، ان کے مدافع اور ان کے میسج کو اسپریڈ کرنے پھیلانے کا اسباب بنایا جائے۔ قرآن و سنت سیکھنا ان کے لیے سیکنڈری بھی نہیں تھا۔ تو یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے میں نے شروع ہی سے ان کے پروگرام کے اندر سے چلا گیا۔ یعنی یہ میرے لیے غیر قانونی تھا، قانونی طور پہ میں اس کا میرے لیے جائز نہیں تھا کہ مجھے ان کے پروگرام کے اندر پڑھنا چاہیے تھا، لیکن میں کبھی ان کے پروگرام میں پڑھا نہیں، کیونکہ میں بخوبی جانتا تھا، لڑکوں کو جانتا تھا، ان کے اساتید کو جانتا تھا کہ یہ کیا پڑھاتے ہیں۔ تو اور مجھے یعنی قوم کے جتنے علماء تھے، اکثر جو پڑھے لکھے تھے، وہ شدید مخالف تھے ان کے کریکولم کے، ان کے پروگرامز کے، اور یہ آپس میں ہمیشہ کہتے تھے کہ بھئی یہ جاسوس بنانا اور لوگوں کو برین واش کرنا اور اپنے لیے آلہ کار بنانا، یہ پروگرام اس لیے چل رہے ہیں۔ تو اب مجھے نہیں معلوم، اب تو میں بہت عرصہ ہوا نہیں گیا، تو اب کیا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لوگ کھل کر کہہ سکتے ہیں؟ یعنی یہ باتیں اگر کوئی حکومت کے خلاف وہاں پہ بات کرتا تو نہایت چھپ کر، یعنی نہایتی احتیاط کے ساتھ پوشیدہ انداز میں بات ہوتی تھی۔ اب کوئی اس طرح بات کرتا ہے نہیں کرتا، مجھے شاید پرائیویٹ میں بات ہوتے ہوں گے اس طرح کی۔ تو اس زمانے میں یہ تھا، سب سے زیادہ جو میں دلگیر ہوا اسی بات پر کہ بہت بڑی غداری ہو رہی تھی شیعہ قوم سے اور عالم اسلام سے، کہ عالم تربیت کرنے کے بجائے وہاں پہ فیکٹری بنی تھی زیادہ سے زیادہ پروپیگنڈا کے انسٹرومنٹس بنانے کے۔ جی سر۔ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت آیت اللہ روح اللہ خمینی کے نظریات سے اور دیگر ایرانی علماء سے بھی آپ بڑا شدید اختلاف کرتے ہیں، اور ریسنٹلی بھی سیاسی تنازعات کے پیش نظر آپ نے مخالفت کی اس انقلابی ایران کی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیں یہ خمینی صاحب کا جو انقلاب ہوا ہے، اب دیکھیں پاکستان میں شیعہ حضرات جو ہیں یہ انقلاب کی تاریخ کو بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں، اور جو اکثر مولوی حضرات ہیں یہ اسی سسٹم سے نکل آئے ہیں جو برین واشنگ کی سسٹم ہے، جن میں ان کو برین واش کیا گیا ہے۔ تو ان لوگوں کو، اکثر لوگوں کو میں جب بات کرتا ہوں ان کو سنائی نہیں دیتا، وہ سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے۔ یہ خمینی صاحب کا جو انقلاب ہوا ہے، یہ علماء میں ان کی کوئی اتنی سپورٹ نہیں تھی خمینی صاحب کو، یہ ایک مائنورٹی، ایک موومنٹ تھی خمینی صاحب کی۔ ان کے یعنی سینئر جتنے مجتہدین تھے، عراق میں آیت اللہ خوئی صاحب تھے، آیت اللہ الحکیم صاحب تھے، ایران میں آیت اللہ شریعت مداری صاحب تھے، آیت اللہ مرعشی نجفی تھی، یہ لوگ انقلاب کے ساتھ نہیں تھے، بہت ہی کم لوگ خمینی صاحب کے انقلاب کے ساتھ تھے۔ اکثر یعنی جو سب سے ہارڈ کور ریولوشنریز تھے، جو سرسخت انقلابی لوگ تھے، وہ اصل میں کمیونسٹ تھے، حزب تودہ تھے، یعنی انہوں نے مولویوں سے، خمینی صاحب کے فالوور سے زیادہ جن لوگوں نے انقلابی ایران کو کامیاب بنانے کے لیے قربانی دی ہے، وہ مارکسسٹ اور لیفٹسٹ گروپس تھے۔ ان کا ایک الائنس تھا، ایک ائتلاف تھا خمینی صاحب کا ان کے ساتھ، کہ شاہ کے ساتھ ہم مل کے جد و جہد کریں۔ تو خمینی صاحب کے جو نظریات ہیں، یہ تو شروع سے علماء کے درمیان اس کے حمایت کار بہت کم تھے، اور خمینی صاحب کو جس نظر سے دیکھا جاتا تھا انقلاب سے پہلے، وہ یہ تھا کہ یہ ایک جذباتی آدمی ہے، اور یہ ایک دنیا سے شہوت رکھنے والا آدمی علماء کے نزدیک، یہ کسی بھی قیمت پہ اقتدار پہ حاصل کرنے کے لیے آدمی ہے، اور یہ اس کا علم نہایت سطحی ہے۔ یہ ایک طرف سے۔ دوسری طرف سے آیت اللہ خمینی صاحب کے جو نظریات ہیں، وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نظریات کے پیروکار نہیں ہیں خمینی صاحب، اور یہ شیعہ قوم میں بہت بہت عام ہے، یعنی شیعہ علماء میں، کہ یہ ابو بکر ابن عربی کے پیروکار تھے نظریات میں، اور ان کو اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات سے اتنی واقفیت نہیں تھی۔ اچھا، ان کے کتب اس بات پہ بہت شہادت دیتی، واضح ہے یہ بات جو ان کے ساتھ ان کے پڑھے۔ اور پھر خمینی صاحب کا جو نظریہ ولایت فقیہ ہے، نظریہ انقلاب ہے، اور یہ سب باتیں اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات کے خلاف ہے۔ اہل بیت، یہ ان کا ادعا کرنا کہ وہ مجتہد کے پاس، ولی فقیہ کے پاس، خود خمینی صاحب کے پاس وہی اختیارات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ کوئی بھی عاقل اس شخص کو دیکھیں تو اس کو پتہ ہے کہ یہ کتنا جھوٹ ہے، کتنا بڑا بلاسفیمی ہے، بدعت ہے۔ اور پھر اہل بیت علیہ السلام کا فرمان کہ تم انقلاب امام زمانہ علیہ السلام تک، ان کے خروج تک انقلاب نہ کرنا، اور پھر یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کا کوئی انسٹرکشن نہیں ہے کہ انقلاب کرو، بلکہ منع ہے۔ پھر حکومت کیسے بنائیں گے، حکومت اسلامی کیسے بنائیں گے، اس کے کوئی قوانین کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب باتیں یہ باطل ہیں، یہ غلط باتیں ہیں۔
تو یہ میں آہستہ اس زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے تو اس کے متعلق ان کے متعلق اتنا میں متوجہ نہیں تھا. بعد میں ہم نے جب گہری نگاہ سے نظر ڈالا اور پڑھا تو آہستہ آہستہ متوجہ ہوئے یہ باتیں بہت بڑے انحرافات ہیں خمینی صاحب کے. اور لیکن یہ تھا کہ قوم کا جو ماحول تھا اس زمانے میں ہم پڑھتے تھے کہ سب مجبور تھے کہ خمینی صاحب کی تعریف کریں. یعنی میں بخوبی دیکھتا تھا کہ کوئی شخص خمینی صاحب کے پہ نقد نہیں کرتا تھا کھل کر یا اپنے دوستوں کے درمیان، مگر کہ نہایت ہی کوئی معزز، کوئی قابل اعتماد دوست ہو کسی کا، اسی طرح خامنئی صاحب پہ کوئی نقد نہیں کر سکتا تھا. تو یہ باتیں جو ہے نا اس زمانے میں کیونکہ شدید خوف، سینسرشپ اور انٹیلیجنس سروسز کے نہایتی دہشت کا انوائرمنٹ تھا، ماحول تھا، اس زمانے میں ہم تک نہیں پہنچی، یعنی کھل کر نہیں پہنچی، وسعت کے ساتھ نہیں پہنچی. لیکن جب ہم قوم سے باہر آئے تو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ باتیں جو خمینی صاحب نے کی ہیں، جو حرکت چلائی ہے انہوں نے، جو تحریک چلائی ہے اور ان کے جو نظریات تھے، یہ سراسر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات کے مخالف اور متضاد تھی. خب ویسے بہت سے لوگ اس پہ ناراض بھی ہوتے ہیں اور یہ بات ذرا ریلیونٹ ہے پوچھنے کی حد تک. آپ اگر ایران میں ہوتے تو خود آپ مجتہد ہوتے یا آپ بھی اسی نظام کا حصہ ہوتے یا خود آپ کی علمی صلاحیتوں کے پیش نظر آپ مرجع تقلید تو ہو جاتے. آپ وہاں نہیں ہیں اس لیے آپ کو شاید اس آئین میں لوگ نہیں دیکھتے اور جو انقلاب کے حامی ہیں وہ آپ کو MI6 کا ایجنٹ کہتے ہیں. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ آپ واقعی کسی تنظیم کا حصہ ہیں، کسی کے ایجنٹ ہیں، اس لیے انقلاب اسلامی کے خلاف ہیں؟ دیکھیں اگر میں ایران میں ہوتا تو مجھے ضرور قتل ہوتا، مجھے وہ زندہ نہیں رہنے دیتے. ایرانی حکومت کبھی اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ عالم اسلام میں کوئی ایسا شخص ہو جو وہ گرو کرے، وہ یعنی وہ ڈیولپ کرے، کہ ان کے نظریات کو نہیں مانتا، ان کی سیاست کے لائن کو نہیں مانتا. بالخصوص حوزے میں، چاہے حوزے نجف ہو، حوزے قم ہو، وہاں پہ سب لوگ جانتے ہیں کہ سب لوگ احتیاط کرتے ہیں. جو بھی دیکھیں، دو قسم کے لوگ ہیں. ایک قسم کے لوگ ہیں حوزے میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں، جو ڈیپتھ تک پہنچنا چاہتے ہیں. ایک وہ افراد ہیں جو ڈیپتھ تک نہیں پہنچتے، وہ ہمیشہ مقلد ہوتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کے نعروں پہ چلتے ہیں، برین واش لوگ ہوتے ہیں. ان کی میں بات نہیں کر رہا. جو لوگ ڈیپتھ تک پڑھتے ہیں وہ اکثر، یعنی 99% لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو لائن ہے حکومت ایران کا، یہ باطل ہے، چاہے قم میں چاہے نجف میں، یہ باطل ہے اور یہ اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات کے خلاف ہے. لیکن کوئی شخص کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اگر آپ ان کے سر پہ نہیں ناچیں گے اور آپ ان کے نعروں کا تکرار نہیں کریں گے، ان سے مخالفت کا اظہار کریں گے، تو وہ آپ پہ رحم نہیں کریں گے. ایرانی حکومت ظاہر میں ایک مذہبی حکومت ہے، ظاہر میں تقوی اور دین کی بات کر رہا ہے، حقیقت میں یہ اپنے اقتدار کے لیے ہر قسم کے جرم کا ارتکاب ہونے سے اس کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں یہ لوگ. عرض یہ ہے میرے محترم بھائی کہ اگر ہم ایران میں ہوتے تو اگر وہ لازمی بات ہے کہ ہم وہ کبھی ہمیں گروہ نہیں کرنے دیتے، یعنی اور پھر ہمیں وہ نہ یا تو پڑھنے نہ دیتے، یا اگر ہم وہاں پہ پڑھ لیتے، کوئی اہم شخصیت بنتے تو ہمیں وہ قتل کر لیتے. یہ پہلی بات. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ وہ MI6 کا ایجنٹ قرار دے، ایک مذاق ہے، ایک مسخرہ ہے. اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو پیش کریں نا، اگر ثبوت نہیں ہے تو دین معذرت کے ساتھ they should just shut up. اگر ثبوت ہے، دلیل ہے، تو دلیل کے ساتھ وہ پیش کریں، قوم بیدار ہو جائے کہ فلان شخص MI6 کا ایجنٹ ہے. اگر نہیں ہے تو یہ صرف ایک حضرہ سرائی ہے، ایک کہ ایک شخص کے بات آپ دلیل دیکھیں. میں وہ ہوں جو میں ادھر جب اپنے چینل پہ آتا ہوں تو میں پہلے سے علماء کے خلاف ہاتھ جوڑ کے ان کو پیسے کی لالچ دے کے ان کو اپیل کرتا ہوں کہ آؤ مجھ پہ اعتراض کرو. ہم آپ کے چینل پہ آتے ہیں، وہاں پہ آپ اعتراض کریں، اور یہ گفتگو کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ اپنے عوام کا کیا جواب دیں گے؟ اپنے عوام کو میرے مطابق کیا جواب دیں؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کیا بولا یار، اسے کیوں گفتگو نہیں کرتے؟ ان کے پاس بس یہی ایک غلط بات، ایک غلط بہتان کہ ایجنٹ ہے. آپ اگر ان کے پاس دیکھیں، اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے کہ میں ایجنٹ ہوں، 50% بھی دلیل ہے، اس کو اوپن کرے بھائی، دکھائے لوگوں کو. مجھ پہ کیوں رحم کریں گے؟ کیوں چھپائیں گے اس کو؟ اگر نہیں ہے، 100% ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا.
تو یہ سوائے ایک بہتان کے کچھ بھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں، ایران میں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، محققین لوگ ہیں، وہ میری باتوں سے اگری کرتے ہیں. شاید ہر بات سے اگری نہ کریں، 80% 90% میرے باتوں سے وہ اگری کرتے ہیں، وہ میری باتوں سے موافقت کرتے ہیں، لیکن وہ ترس کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے وہ اظہار رائے کھل کر نہیں کر سکتے. اور جو لوگ میری مخالفت کرتے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ ان پڑھ برین واشڈ مولوی ہیں. تو وہ علم سے، تحقیق سے، دلیل سے، قرآن و سنت سے، عقلی نقلی دلیل سے میرا مقابلہ تو نہیں کر سکتے نا. تو وہ کیا کہیں گے؟ بھئی ایجنٹ ہے، جان چھڑا دیں اسی بات پر. تھینک یو سر. مزید حکم کریں. ظاہر ہے آپ نے اپنا اس میں موقف پیش کیا. بہت سے لوگ، میں اس بات پہ حیران ہوں کہ جب ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام کا ارادہ کیا اور اس کے پوسٹر چلے تو بہت سارے چاہنے والے بھی آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. محمد جانزیب ہے، میں ایسی دوستوں کو دکھا دیتا ہوں، انہوں نے ایک خوبصورت سا کامنٹ کیا کہ ہم تو اس کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے اور اٹ از گوئنگ ٹو بی انکریڈیبل، یہ تو بڑا زبردست ہونے والا ہے. اور علمی شخصیت کو آپ بلاتے ہیں اور آپ نے اپنا حق ادا کیا ہے. بڑی تعریف بھی ہمیں ملی اور اہل سنت کی طرف سے بھی کافی سارے لوگوں نے اس کی تائید کی. مگر جو ہمیں سخت مزاحمت ملی اور جسے ہم کہتے ہیں نا کہ چیلنجز ملے، وہ شیعہ حضرات کی طرف سے بڑی تعداد میں. ایک بھائی نے، علی حمزہ ان کا نام ہے، کہتے ہیں اویس بھائی کیا کر رہے ہو؟ آئی ایم شیعہ بائی دی وے، لیکن حسن اللہ یاری ہمیشہ بات کو موڑ کے اختلافی چیزوں پہ لے آتا ہے، یہ ایجنٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ خود شیعوں کی بڑی تعداد آپ سے بڑی ناراض ہے اور آپ کو جو ہے وہ شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اپنا نہیں مانتی. تو عرض یہ ہے کہ جب کسی بات پہ اختلاف ہو، اختلاف حل کرنے کا طریقہ کار گفتگو ہے. اختلاف حل کرنے کا طریقہ کار اور حق تک پہنچنے کا طریقہ کار استدلال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تھے تو انہوں نے معاشرے میں بہت بڑے اختلاف ڈالا تھا. اختلاف کیا ہے کہ بھئی آپ کا سارا دین غلط ہے، آپ کے جتنے آبا ہیں وہ سب ان کا دین مذہب باطل ہے اور وہ جہنم میں ہیں، آپ بھی اس راہ پہ چلیں گے، جہنم میں جائیں گے، اور آپ کو اپنا مذہب چینج کرنا ہوگا، ایک نیا دین قبول کرنا ہوگا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. تو یہ اختلاف حل کرنے کا کیا طریقہ کار تھا کہ ان کی بات کو سنا جائے کہ بھئی آپ کے پاس کیا دلیل ہے. اگر ہمارے بتیں خدا نہیں ہیں اور ہمارا مذہب جو ہے بت پرستی کا مذہب ہے، یا ستارہ پرستی یا فرشتہ پرستی کا جو مذہب ہے، یہ باطل ہے، آپ کے پاس دلیل کیا؟ آپ پیغمبر ہیں، آپ کے پاس دلیل کیا؟ طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے نا. سامنے والے کے پاس جب وہ ان کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منطق کا، ان کے لاجک کا، ان کے استدلال کا، ان کے علم کا جواب نہیں تھا تو سامنے سے صرف بہتان لگانے لگے کہ ان کی بات نہ سنو، کہ یہ ساحر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ بس اچھی اچھی کلام سناتے ہیں، ان کی باتیں نہ سنایا کرو. لازمی بات ہے اگر شیعہ حضرات مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں، what's the solution؟ راہ حل کیا ہے؟ وہ مجھ سے توقع نہیں کر سکتے کہ وہ صرف مجھے دھمکی دے دیں یا مجھے مثلا کہہ دیں کہ بھئی آپ غلط ہو، میں ان کی بات مان لوں. واش کیوں؟ بھئی میں دلیل کے ساتھ، اگر میں کہتا ہوں نا فلان بات صحیح ہے، فلان بات غلط ہے، تو دلیل میرا یہ ہے. ان کو چاہیے کہ مجھے مقابلہ کریں دلیل کے ساتھ، استدلال کے ساتھ. اور اب دیکھیں میں نے ان کا کیا کسر چھوڑا، میں نے کیا عذر بہانہ ان کے لیے باقی رکھا. میں نے کہا ہے کہ بھئی آپ پیسے چاہیے، پیسے بھی دے دیتے ہیں، میں آپ کے چینلوں پہ آتا ہوں، اختلافی مسائل پہ آپ بتائیں نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں شیعہ کمیونٹی میں ایک بہت بڑا وائس ہوں، یعنی میرے ویورشپ میری کافی ہے. شیعہ حضرات میں شاید میرے جتنا لائیو ہوتے ہیں اتنا ویورز کسی اور کے پاس نہیں ہے شیعہ قوم میں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح نہیں ہے کہ میں ایک غیر اہم آواز ہوں جس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے. آئی ایم این امپورٹنٹ وائس. اگر میں امپورٹنٹ وائس نہ بھی ہوتا، میری ویورشپ نہ ہوتی، پھر بھی حق بنتا ہے کہ آپ دلیل کا دلیل سے جواب دیں. وہ دلیل کا دلیل سے جواب نہیں دیتے، اس کا سامنے سے بہتان لگاتے ہیں. دلیل، وہ بہتان کا دلیل سناؤ بھائی، کہ اگر آپ کہتے ہیں کوئی شخص ایجنٹ ہے آپ کے پاس، کیا دلیل؟ کچھ بھی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس میری باتوں کا جواب نہیں ہے. اور جو شیعہ قوم میں، لیکن یہ نہیں ہے کہ سب شیعہ قوم میرے خلاف ہے. شیعہ قوم میں میری بڑی پاپولیرٹی ہے، بہت مقبولیت ہے. علماء میں میری بہت مقبولیت ہے الحمدللہ. جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ میرے ساتھ ہیں. لیکن وہ ایک ایسا ماحول ہے پاکستان میں، ہندوستان میں، کہ کوئی مجتہدین کی مخالفت، مراجع کی مخالفت ان کے لیے سوشل سوسائڈ ہوتا ہے. ان کا اتنا انفلوئنس ہے. جیسے آپ کیتھولسزم میں پوپ کی مخالفت کریں نا، اگر آپ کیتھولک ہیں، کوئی پریسٹ کیتھولک ہے، وہ پوپ کی مخالفت کرے، شاید اردو میں آپ پاپ کہتے ہیں،
جو رومن کیتھولک کا جو لیڈر ہے، چیف کارڈنل ہے روم میں جو رہتا ہے، ویٹیکن سٹی میں رہتا ہے، اس کی مخالفت کرے، اس کے لیے سوشل سوسائڈ ہے. نہیں کر سکتے کھل کے، چھپ کے کر سکتے ہیں، کھل کے نہیں کر سکتے. اسی طرح شیعہ مذہب میں مراجع مجتہدین ایران کی بہت سخت گرفت ہے. جو پاکستان میں جو علماء میرے ساتھ ہیں، وہ اگر کھل کر میرے ساتھ آواز ملائیں تو وہ اس کو اپنے لیے بہت سوشل سوسائڈ، یعنی معاشرے میں خودکشی سمجھتے ہیں. ان کی بہت بے عزتی ہوگی، لوگ گالی دیں گے، ٹھیک ہے نا، جو حال مولی ان کے خلاف ہو جائیں گے، تو اس لیے وہ ساکت ہیں. لذا اس طرح شیعوں میں میری بڑی سپورٹ ہے الحمدللہ رب العالمین. اور کچھ شیعہ، جو بہت سارے شیعہ بلکہ کہا جائے، جو ان لرنڈ مولوی ہیں، جو برین واشڈ مولوی، وہ میرے خلاف ہیں. ان کے پاس دلیل نہیں ہے. گفتگو کے لیے آئی ایم ریڈی، اور آپ اینکر بن سکتے ہیں، ان کو آپ انوائٹ کر سکتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ مختلف اختلافی مسائل پہ میرے ساتھ گفتگو کریں، اور پتہ چلے گا کس کے پاس دلیل ہے یا نہیں ہے. اوکے، میں منتظر ہوں گا. میں آج جو اللہ یاری دیکھ رہا ہوں وہ بہت ہی عمدہ، متاثر کن، نرم مزاج اور دلیل پسند ہے. مگر عام طور سے جو اللہ یاری ہم دیکھتے ہیں وہ قرآن کی اس آیت سے بالکل ہٹ کے ہوتا ہے. وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا یا وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. وہ تو تنقید، طعنہ، اعتراض، توہین، گستاخی، ہنسی مذاق، غیر سنجیدہ انداز. تو اب مجھے کون سا والا اللہ یاری پسند ہے؟ مجھے یہ والا پھر بھی قابل قبول ہے. اس والے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں وہ میرے نہیں خیال، قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اس سے آپ کا تاثر اچھا جاتا ہوگا یا لوگوں میں محبت پیدا ہوتی ہوگی، اس والے سے ضرور ہو جاتی ہوگی. تو کانورسیشن کے دو سائڈ ہوتے ہیں نا، محاورے کے دو سائڈ ہوتے ہیں. سامنے والا بھی محاورے کو ایک کافی حد تک کنٹرول کر لیتا ہے. سامنے والا آدمی کے وہ جس انداز سے گفتگو کرتا ہے، وہ کافی آپ کو اسی انداز سے، اگر ابھی دیکھیں، اگر میں آپ کے ساتھ تلخ کلامی شروع کر دوں تو آپ کا مزاج مختلف ہوگا مجھ سے بات کرتے ہوئے. جب ہم مناظرے کا ماحول ہوتا ہے، سوال جواب کا ماحول ہوتا ہے، اکثر لوگ جو مجھ سے گفتگو کرنے آتے ہیں، چاہے شیعہ ہوں چاہے اہل سنت میں سے، جو میرے مخالف ہیں، وہ ان کے پاس، یعنی میرے بات، میں اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا، لیکن اکثر یہ ہے کہ ان کا لیول میرے لیول جتنا نہیں ہے تحقیق میں. تو وہ علمی انداز سے جواب دے. میں تو منتظر رہتا ہوں کہ کوئی ان کا آدمی آ جائے. مثلا میرے گفتگو، ان کے جو ماڈریٹڈ گفتگو ہوتے ہیں، ہر ایک اپنے باری میں گفتگو کرتا ہے، اس میں تو ہم بہترامی نہیں کرتے، تہذیب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. ہاں، اگر کوئی شخص آ جائے جو میری بات کو کاٹتا ہے، جو مجھ سے بد کلامی کرتا ہے، تو میں بہت معذرت کے ساتھ، شاید بیکاز میں بھی یقین کے ساتھ وہ مجھ میں عیب ہے کہ میں ان کے ساتھ اس طرح گفتگو نہیں کر سکتا. اور وہ مجھے بات بھی نہیں کرنے دیتے نا، جب تک میں اپنی آواز بلند نہ کروں، تاکہ ان کو نہیں کہ خاموش خاموش خاموش، وہ بات نہیں کرنے دیں گے. تو آئی ڈونٹ نو، اگر دیکھیں ہمارے کالرز ماڈریٹ، یہ فلٹرڈ تو نہیں ہے نا، ہم سب کالرز کو لیتے ہیں، سب کالرز کو لیتے ہیں. یہ اس طرح دنیا میں بہت کم ہیں اینکرز جو ہر کالر کو ریسیو کرے، اس کے سوال کے جواب دے دے. اور یہ جب آپ اس طرح ہر کالرز کو لیتے ہیں تو یہ انداز گفتگو میں تبدیلی ہونا یہ لازمی بات ہے. اگر آپ بھی مجھ سے وہ تلخ کلامی کریں، میری بات کو کھاٹیں، مجھے بات نہ کرنے دیں، دلیل نہ پڑھنے دیں، تو لازمی بات ہے کہ میرا انداز گفتگو آپ سے مختلف ہوگا. لیکن آپ بہت تحمل سے میری بات سن رہے ہیں، تو جس کے لیے میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں. میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور ہم دونوں میں ایک بات کامن ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ لوگوں تک معلومات پہنچے، لوگ جانیں سمجھیں، اور یہ ہمارا عشق ہے. ہو سکتا ہے باقی چیزیں مختلف ہوں، مگر یہاں پہ میں ایک ذاتی حیثیت میں سوال کر رہا ہوں آپ کی والدہ محترمہ کے حوالے سے. میری معلومات کے مطابق انہوں نے آپ کی بڑی تربیت بھی کی ہے، اور ان کا اس پورے سلسلے میں کیا کردار رہا ہے؟ آپ کی والدہ محترمہ نے اس مشن میں آپ کا کس طرح سے ساتھ دیا ہے، کیسے حوصلہ افزائی کی ہے؟ بہت سے لوگوں تک یہ بات پہنچنا ضروری ہے، اس پہ ضرور توجہ ہماری ہے اور آپ روشنی ڈالیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اموات کی بھی مغفرت کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اموات کی مغفرت فرمائے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ہماری والدہ محترمہ نہایت ہی مومنہ، تہجد گزار، تلاوت قرآن کرتی تھیں روز میں کئی دفعہ، دن میں نماز فجر سے پہلے، نماز فجر کے بعد، اور طلوع آفتاب کے بعد، اور دعاؤں پڑھنے کا، اور کئی دفعہ تلاوت قرآن، کئی دفعہ زیارت عاشورہ، زیارت جامعہ کبیرہ دن میں وہ پڑھتی تھیں. اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں دن میں وہ پڑھتی تھیں سارا دن. حالانکہ وہ گھر میں کام بھی بہت کرتی تھیں، اس کے باوجود، یعنی انسان گھر میں کام بھی زیادہ کرے، اس کے باوجود اس کی کثیر العبادت ہو.
یہ نہایت ہی کم پیش آتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو انہوں نے ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام بھر دی، اور انہوں نے ہمارے جو یہ چینل اور تبلیغ کا سلسلہ کار ہے وہ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں، جب ہم نے اسٹوڈیو بنایا تھا تو میں نے پیسے انہیں سے لیے تھے اسٹوڈیو بنانے کے لیے اور چینل کھولنے کے لیے. وہ یہ بہت پہلے کی بات ہے. اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں وہ حامی تھیں. اور اگر کسی دن مثلا میں مجھے کام ہوتا تھا یا میں سستی کی وجہ سے پروگرام نہیں کرتا تھا تو وہ کافی مجھے ڈانٹتی تھی کہ بھئی تم آپ نے کیوں آج پروگرام نہیں کیا، آپ چلے جائیں، آپ پروگرام اپنا شروع کریں. اور ہمیشہ میرے پروگرام کو وہ بہت غور سے اور محبت سے دیکھتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں آپ کے پروگرام کو دیکھتی ہوں، سنتی ہوں تو میں وجد میں آ جاتی ہوں، میں بےتاب ہوتی ہوں آپ کے پروگرام دیکھنے. اور ان کے اشعار، کیونکہ وہ شاعرہ تھیں، ان کے اشعار ہیں میرے پروگرام کے متعلق، جو بہت ہی یعنی فارسی زبان میں بہت ہی پیاری، بہت ہی حسین ہے. تو وہ آخر تک ہمیشہ روزانہ یعنی ڈیلی میرے پروگرام کو دیکھتی تھیں. اور میرے پروگرام اگر شارٹ ہوتا تھا تو وہ اعتراض کرتی تھیں کہ پروگرام کیوں کم کیا آپ نے. اگر میں کسی دن پروگرام نہ کرتا تو اعتراض کرتی تھیں کہ پروگرام کیوں نہیں کیا. مختلف زبانوں میں یاد دلاتی کہ اس زبان میں اب عربی کی باری ہے، پروگرام کیا کریں. تو یہ میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہماری والدہ رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی صحبت نصیب فرمائے کہ انہوں نے اس طرح ہماری آخر تک سپورٹ کرتی رہی. سلام اللہ علیہ. جی صاحب. ہماری بھی دعا ہے پروردگار ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی رکھے اور ان کی نیکیوں کا بہترین اجر ان کو عطا فرمائے. ظاہر بات بہت ہی پیارے انداز سے ہو رہی ہے اور نرم مزاجی کے ساتھ سنا سمجھا جا رہا ہے. یہ میرا ذاتی سوال ہے، میں بطور صحافی سوال کرتا رہا ہوں، لیکن یہ ایک ایسا سوال پوچھ رہا ہوں شاید اس سے کوئی فرق پڑے. اگر پڑتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو ظاہر آپ کا اپنا انداز ہے. بہت ساری باتیں بہت وزنی ہوتی ہیں، دلیل سے بھرپور ہوتی ہیں، حقائق سے سرشار ہوتی ہیں، باوزن ہوتی ہیں، ثقیل ہوتی ہیں، اہم ہوتی ہیں، سنجیدہ ہوتی ہیں، مگر وہ کی اس انداز سے جاتی ہیں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو پھر اس انداز کو قابل فہم، قابل ادراک، قابل قبول نہیں سمجھا جاتا. حضور سرور کائنات جان دو عالم سے بڑھ صلی کے اللہ علیہ کوئی وسلم. دلیل نہیں ہے. آپ کی گفتگو میں حقائق ہی حقائق ہیں، مگر ان کو بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ نرم پیار انداز، کسی کی دل آزاری نہ ہو. غلط خداؤں کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ اس طرح مت کہو کہ وہ تمہارے خداؤں کو. تو جب شیخ حسن اللہ یاری صاحب اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ تاریخی حیثیت میں کوئی غلط حق باطل کا مقدمہ ہوگا یقیناً، مگر کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ بات بھی کہہ جائیں اور کسی کی توہین بھی نہ ہو اور گستاخی بھی نہ ہو اور بات بھی پہنچ جائے؟ کمال تو یہ ہے نا، ورنہ تو چیٹ جی پی ٹی بھی آنسر دے دیتا ہے. کیا آنے والے دنوں میں اس طرح کی بہتری متوقع ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اس طرح سے بھی کام کیا جائے؟ مقدسات اہل سنت آپ کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہا ہوں. آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے اس دنیا میں، اپنا نیا دین پیش کیا تھا انہوں نے. بلکہ نیا دین نہیں تھا، دین تو ان الدین عند اللہ الاسلام، ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، لیکن عربوں مشرکین کے لیے ایک نیا دین تھا. سو قریش کے سردار آئے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس. انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے شکایت کرنے آئے آپ کے بتیجے سے. فرمایا کہ کیا شکایت ہے میرے بتیجے سے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے بتیجے ہمارے خداؤں کو گالی دیتے ہیں اور وہ ہمیں بیوقوف کہتے ہیں. دیکھیں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ذات اقدس اس سے بہت بالا تھا کہ وہ ان کے خداؤں کو گالی دیتے ہیں. لیکن حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو حقیقت بتا دی کہ بھئی یہ آپ کے خدا، یہ خدا نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ آپ کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت ہیں. یہ جو میرے الفاظ ہیں یہ احادیث کا ترجمہ ہو سکتا ہے اور بہت اسی الفاظ کے ساتھ یا اس سے بہتر نرمتر انہوں نے بتایا ہوگا. لیکن کفار قریش کے کانوں میں یہ توہین لگی، یہ گالی لگا کہ آپ ہمارے خداؤں کا احترام نہیں کرتے، آپ ہمارے خداؤں کو گالی دے رہے ہیں. دیکھیں دنیا میں حقائق تلخ ہوتے ہیں، حقائق تلخ ہوتے ہیں. اگر جب آپ حقائق کو لوگوں کو بتاتے ہیں، جس کے پاس دلیل ہوتا ہے وہ دلیل سے رد کرتا ہے، اور جس کے پاس دلیل نہیں ہوتا وہ بہانوں کا تلاش کرتا ہے. انہی بہانوں میں سے ایک بہانہ یہی ہے کہ گستاخی ہوئی. اگر ہم بخاری کھول کے دیکھیں، اس کا ترجمہ کریں یا قرآن کی آیات کی ترجمہ کریں، اس کو کہنے والے کہیں گے کہ یہ گستاخی ہوئی ہے، توہین ہوئی ہے. ٹھیک ہے؟
تو یا اسی طرح شیعہ حضرات بھی اسی طرح ان کے مراجع کے متعلق اگر آپ کچھ کہہ دیں کہ بھئی مرجع کا یہ فتویٰ یہ ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے، اس پہ یہ اشکال لازم آتا ہے، ان کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے مجتہدین کی توہین کی، گالی دی. تو یہ گالی اور توہین کا جو سلسلہ ہے، بھائی میں مقدمہ سننے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی شخص اس مسئلے پہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے کہ بھئی آپ توہین کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، تو پلیز تو وہ آ کے نا اسی موضوع پہ مجھ سے بات کرے کہ بھئی آپ کے یہ جملے صحیح نہیں، میں واپس لینے کے تیار ہوں. اگر واقعا وہ توہین ہے، اگر کوئی چیز توہین نہیں ہے، تلخ حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے، تو اگر میری بات صحیح ہے تو سب پہ لازم ہے کہ میری بات کو مان لیں اور تسلیم کریں. اگر میری بات غلط ہے تو مجھے سمجھا دیں کہ آپ کی بات غلط ہے. یہ توہین جو ہے یہ ایک بہت پرانا کھیل ہے کہ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتا سامنے والے کی، اس کی بات کوئی راستہ نہیں بچتا، اس کو یہ اتہام لگاؤ کہ بھئی آپ نے توہین کی. صوفی حضرات بھی اسی طرح ہوتے ہیں. صوفی حضرات جو شیعہ قوم میں عارف کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، ان کے اکابر کے متعلق اگر دکھاؤ کہ اکابر نے یہ بولا یہ بولا یہ بولا، ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. وہ جواب ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے توہین کی، ہمارے اکابر کی آپ نے توہین کی. ظاہر ہے پروگرام کے اختتامی حصے میں ہم آ چکے ہیں، تو شارٹ آنسرز لیں گے، بہت ہی ریپڈ اور شارٹ قسم کے آنسرز ہیں، اوکے، پروگرام کا شور. حسن ہے اس کا سلسلہ ہے. شارٹ یہ ہے کہ آپ جو جس شیعہ مکتب کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں، ظاہر ہے آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک حصے میں بڑی مقبولیت بھی ہے، لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور یقیناً یہ آپ کی کاوشیں ہیں جس کا نتیجہ ہے کہ ایک حصہ آپ کو بڑے احترام کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے. تو وہ آپ کو کیا پکارے، اخباری، اصولی، کس نگاہ سے آپ کو دیکھے، آپ کس اسکول آف تھاٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں شیعہ میں؟ دیکھیں اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی جانب سے کوئی اصطلاح نہیں ہے اخباری اصولی. یہ اخباری اصولی بعد میں بنے. اور جہاں تک اخباریت کا تعلق ہے، یہ ایک ایسا امبریلا لیبل ہے کہ اس کے اندر آج کے دور میں، ہمارے دور میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں جو بہت ہی متضاد افکار کے حامل ہیں. ان میں سے بعض وہابی ہوتے ہیں، بعض صوفی ہوتے ہیں، بعض شیخی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اخباری کہلاتے ہیں، اور بعض صحیح لوگ ہوتے ہیں یعنی جن کو میں مانتا ہوں. تو ایک ایسا لیبل ہے. پہلی بات ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو اخباری نہیں بولا. دوسری بات یہ کہ اس لیبل کے اندر، اس عنوان کے اندر جو لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو اصولی، تو وہ تو معاف کیجیے اخباری، اس میں ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ بہت ایک مس لیڈنگ ہے. تو ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہونے کے ناطے جب انہوں نے اپنے محبین کو، اپنے پیروکاروں کو اخباری نہیں بولا، ہم اب کیوں آئیڈینٹیفائی کریں اپنے آپ کو اخباریت سے. اسی طرح اصولی کا جو اصطلاح ہے، وہ یہ تو واضح بات ہے کہ اصولی جب کہتے ہیں نا اصولی، یعنی علم اصول فقہ. یہ علم اصول یہ کوئی اصول دین سے اس سے مراد نہیں، یعنی اصول فقہ ایک علم ہے جو ہمارے حوزوں میں پڑھائی جاتی ہے، ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا ہے. یہ ایک ایسا علم ہے جو نہایت ہی بے فائدہ، سراسر ضیاء عمر، ضیاء وقت ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں، اس میں قرآن و سنت کا کوئی دخل ہی نہیں. سب بنی بنائی والی باتیں کہ علماء نے اپنے نظریات بنائے ہیں اور اس کو ایک بہت ہی طویل عرصے تک ان نظریات کو پڑھاتے ہیں، جس میں نہ قرآن ہے نہ سنت ہے، سب بنی بنائی باتیں. اور اس کا اصل 90% حصہ اہل سنت سے لیا گیا ہے. 90% اصول جو ہے اہل سنت سے لیا گیا ہے اور شیعہ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. اور جو اس کو مانتے ہیں اس کو کہتے ہیں اصولی. اور ایک جی سر، ایک علم فقہ ہے، علم اجتہاد ہے، وہ بھی اس کا اصل و اساس اب جماعت اہل سنت سے لیا گیا ہے اور شیعہ مذہب میں اس کو داخل کرایا گیا. تو میں تو ان باتوں کو نہیں مانتا، تو لازم، اور نہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو اصولی بولا. تو اگر میں کون ہوں؟ میں ایک محب اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام سے پیار کرنے والا ہوں. اگر کوئی چاہے مجھے آئیڈینٹیفائی کرے تو میں شیعہ کہلانے کا لائق نہیں ہوں. میں اہل بیت علیہ السلام سے پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، اور ان کے فضائل کا اقرار آپ کرنے نے والا، تقلید اور ان کے کی قائل دشمنوں ہے، سے بیزار شخص. جی سر بتائیں. تقلید کو واجب سمجھتے ہیں یا اس کو غیر واجب سمجھتے ہیں؟ تقلید سے مراد کیا؟ تقلید یہ ہے کہ آپ ایک غیر معصوم کہ ہر کلام کو، ہر فتوے کو اپنے لیے حجت سمجھ لیں، اس کی آپ اتباع کریں اور اس کے لیے اپنے یہ حکم اللہ سمجھ لیں. تو یہ بالکل سراسر قرآن مجید، احادیث اور عقل کے خلاف ہے کہ غیر معصوم کے کلام کو ہم اپنے لیے حکم اللہ سمجھیں. جو حکم اللہ ہمارے لیے قرآن ہے، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہیں. اور یہ تقلید ایک بہت بڑی بدعت ہے جو شیعوں میں پیدا ہوئی ہے، اور یہ اہل سنت سے تقلید کر کے شیعوں میں تقلید پھیلایا گیا ہے.
کو دو دلچسپ سوالات ہیں، میں نے کہا کہ اختصار والے حصے میں آئیں جی گے، سر. یعنی اس کو ہم نے بہت شارٹ آنسرز میں کنورٹ کرنا ہے۔ آپ نے خانہ کعبہ کا یعنی مکہ مکرمہ کی حج کی سعادت کس سال حاصل کی تھی، اور زیارات کا شرف آپ کو ریسنٹلی کب ہوا تھا؟ ہم خانہ کعبہ مجھے یاد نہیں ہے، دو دفعہ ہم گئے تھے. ایک دفعہ 2010 سے پہلے ہم گئے. اب میں سال بھول گیا ہوں، 2007 2005 اس طرح 2 دفعہ گئے تھے ہم. 2010 سے پہلے میں گیا تھا، 2009 سے پہلے. اب سال یاد نہیں. تو زیارتوں کا بھی سلسلہ یہی ہے کہ 2007-8 سے کے بعد میں نہیں گیا زیارت. صحیح، خوب۔ دیگر لوگ بھی ہیں، ہمارے ساتھیوں نے پوچھا، ایک سوال آیا کہ یاسر حبیب صاحب سے آپ کے کیسے مراسم ہیں، اور کیا آپ ایسے علماء کی تائید کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں جہاں آپ کی ایرانی علماء کے حوالے سے ایک موقف ہے؟ ان علماء کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ یاسر حبیب صاحب سے میری کوئی نہ رفاقت ہے نہ دوستی ہے، کچھ بھی نہیں. ایک دو دفعہ انہوں نے کھال کیا تھا مجھ سے، تعریف کر رہے تھے، سلام دے رہے تھے، بہت سال پہلے کی بات ہے. تو ان سے ہماری کوئی وہ دوستی نہیں. وہ صرف برات ہیں، وہ مثلا برات بہت شدت سے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ولایت فقی کے قائل ہیں، اجتہاد تقلید مرجعیت کے قائل ہیں. تو ان کا ہمارا طریقہ کار بہت مختلف ہے. نہ ان سے کوئی دوستی ہے، نہ سلام خوب، دعا ہے، کچھ بھی نہیں. خوب۔ مجھے اس پہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں، شارٹ آنسرز کو بہت شارٹلی جی کنسائز کر رہے ہیں، ورنہ مولوی کا اختصار کروانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جی سر. میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ شخصیات کا نام لوں گا، اس پہ اپنی رائے کا اظہار کیجئے کہ کس اہل جی سر. سنت عالم سے آپ متاثر ہیں، یعنی ایک حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ بہت قابل احترام اور بڑی پازیٹو ایک علمی شخصیت ہے۔ بہت زیادہ ہیں علم کے لحاظ سے، تو اہل سنت میں اکابر بہت زیادہ نا. وہ عقائد ہمیں ان سے اختلاف ہے، عقیدے میں وہ غلطی پر ہیں، لیکن ہم مثلا ابن تیمیہ جو ہے، ابن تیمیہ الحرانی، بہت ہی نہایت ہی عظیم مطالعے کے لحاظ سے، کثرت علم کے لحاظ سے، کثرت متالیفات کے لحاظ سے، اور دقت نظر کے لحاظ سے، اور خوش بیانی کے لحاظ سے، یعنی بہت کم اس سے گئے ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی جو ہیں، نہایت ہی عظیم محقق ہیں، ان کے کتب نہایت ہی مفید ہیں. عبد الرحمن سیوطی جیسے ہیں، نہایت ہی عظیم الشان اور نہایت محقق ہیں. کثرت تعالیف میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے. محمد بن عثمان الذہبی، یہ نہایت عظیم الشان عالم دین ہے، عقیدے میں نہایت انٹائی شیعہ ہیں، ناصبی ہیں، لیکن اپنے فن میں بلا شک بلا رہے وہ بہت ہی ایک استاد ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. فخر الرازی صاحب، محمد بن عمر الرازی، المعروف بفخر الرازی، فخر الدین الرازی، اشاعرہ کے جو امام ہیں، مختلف علوم میں وہ استاد ہیں، اس کا میں شک نہیں. اب البتہ غلطیاں بھی ہیں، انسان سے ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے. کس کی عرض کروں؟ علماء مخالفین میں سے بہت زیادہ ہیں، یعنی اکابر بہت زیادہ ہیں. مثلا سعد تفتازانی صاحب ہیں، مختلف علوم میں نہایت علم کلام میں، علوم عربیت میں، صرف و نحو میں، بلاغت کے علوم میں استاد ہیں. یعنی علماء بہت، مفاخر بہت زیادہ ہے علمی میدان میں. اہل سنت کے اکابر کم نہیں، بہت زیادہ، شمار کے لائق نہیں ہے، یہ شمار کے قابل نہیں، یعنی بہت زیادہ. دور حاضر میں، عصر حاضر میں چند ایک لوگوں کے نام اگر آپ کے علماء اہل سنت میں سے۔ علمی میدان میں دیکھیں، علماء اپنے زمانے میں نہیں پہچانے جاتے. علمی میدان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ علماء اپنے زمانے کے بعد پہچانے جاتے ہیں، یعنی وقت گزرتا ہے، ان کی تالیفات، ان کی کتب سامنے آ جاتی ہیں، تو لوگ اس کو پہچانتے ہیں. موجودہ دور میں کس کے کتب سے میں متاثر ہوں؟ ایک جو مفسر ہیں ان کا نام کیا ہے، ایک بہترین تفسیر لکھی، وہ بھی دنیا سے گئے ہیں. تفسیر ہے التحریر و التنویر، اس کے مؤلف. اس جیسا تفسیر نہیں ہے کوئی شخص، اگر عربیت کے لحاظ سے، علوم فصاحت و بلاغت اور ظریف نقاط کی روح سے اگر اس کو مطالعہ کرنا چاہے، بہترین. محی الدین درویش ہیں اعراب کے علم میں. یعنی اب موجودہ دور میں بھی اکابر بہت ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ یہ وقت لگتا ہے تالیفات سامنے آنے میں، اور کیونکہ اور میرا زیادہ وقت لگتا ہے پرانے علماء کے تالیفات اور تصنیفات کو پڑھنے میں. جو اپنے حیات میں علماء اکثر عوام میں ضائع ہوتے ہیں، عوام ان کی قدر کو نہیں جانتے، ان کے علمی مقامات کو نہیں پہچانا جاتا، وہ بعد میں مشہور ہو جاتے ہیں. تو فی الحال جو آپ کے ہندو پاکستان میں، تو میں کسی سے متاثر نہیں ہوں، کسی کے علم سے. مشہور بہت ہیں تالیفات ان کے، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی خاص تالیف ہو کسی کے پاس. عرب میں، سعودی عرب میں، مصر میں ہیں کچھ افراد ہیں
جو کافی اچھے ہیں، لیکن پھر بھی وہ تاریخی علماء کے مقابلے میں جب دیکھا جائے نا، پرانے کے مقابلے میں، وہ ابھی اس کا ٹیسٹ ہونا اور ثابت ہونا باقی ہے۔ ہو 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 اور کون سا ایسا عالم ہے شیعہ علوم میں یا عصر حاضر کے شیعہ علماء میں سے جو آپ کہتے ہیں کہ قابل تعریف ہے اور اس کی محنت ہے اور اس نے پڑھا ہے اور لکھا ہے، متاثر کرتا ہے؟ شیعہ علماء عصر حاضر میں دیکھیں، یہ جس علوم پہ محنت کرتے ہیں ان کا دین سے اتنا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر عرفان تصوف میں دیکھا جائے تو خمینی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ خمینی تصوف میں نہایت ہی لائق استاد تھے، یعنی اس جیسا بہت ہی کم لوگ ہوئے ہوں گے شیعہ اور سنی میں، خمینی صاحب۔ لیکن وہ تصوف ایک ایسا علم ہے جو اس کا دین سے کوئی تعلق، بلکہ دین کے خلاف۔ اگر آپ دیکھیں علم اصول میں موجودہ دور میں سید محمد روحانی، وہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ابو القاسم خوئی صاحب، وحید خراسانی صاحب، اللہ آپ کا مرزا حسین نائینی صاحب، محمد حسین اصفہانی صاحب، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے اصول میں، لیکن پھر بھی علم اصول کا دین سے کوئی تعلق، ایک بے فائدہ علم کا ضیاء، عمر کا ضیاء۔ علم فقہ میں جب آتے ہیں، بہت سارے ہیں جنہوں نے محنت کیا، لیکن اس میں بھی ان کا محنت کا ایسی چیزیں سے محنت کرتے ہیں کہ وہ بس خطابت میں کہ ایک دوسرے کے، یعنی وہ چیز جس کا دین سے تعلق نہیں ہے، اس پہ کافی ان کی محنت ہے۔ مثلا شیخ حسین حلی صاحب ہیں، سید ابو القاسم خوئی ہیں، آیت اللہ سید محسن حکیم ہیں، ان کا فقہ پہ کافی اچھے لوگ ہیں، ان کا کافی کام کیا ہوا، انہوں نے کافی محنت کی ہے، واقعی محنت کی ہے۔ لیکن جہاں تک اہل بیت علیہ السلام کے علوم کا تعلق ہے، کہ اہل بیت علیہ السلام کے روایات، حدیث، ان کی شرح، ان کی وضاحت، ان کو سمجھنا، ان کو زندہ کرنا، اور قرآن مجید، تو یہ بالکل متروک ہے شیعہ علماء میں، بالکل متروک ہے کئی صدیوں سے۔ یعنی علامہ مجلسی کے بعد اگر آپ نام لے لیں، پھر یہ مثلا مرزا حسین نوری تبرسی، کچھ انہوں نے محنت کی، باقی کوئی نہیں ہے۔ یعنی کاملا 100% شیعہ مولویوں نے اس فیلڈ میں بالکل خداحافظی کی ہے۔ تفسیر میں کچھ ہیں، مفسرین ہیں، لیکن وہ تفسیر، وہ کیا تفسیر ہے، وہ تفسیر بالرائے کرتے ہیں کہ جس کا دین نے مذمت کیا۔ لذا شیعہ مولویوں کا کارنامہ جو ہے پچھلے کچھ صدیوں میں نہایت ہی قابل، میں اس کو قابل مذمت سمجھتا ہوں اور قابل تعریف نہیں ہے شیعہ مولویوں میں۔ یعنی میں، اگر مجھ سے پوچھیں کس آخر وہ عالم دین جس سے زیادہ متاثر ہے کون ہے، مرزا حسین نوری رحمہ اللہ، علامہ مجلسی، شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہم۔ اور یہ حضرات، مرزا حسین نوری رحمہ اللہ کی وفات ہے تقریباً 80 سال، اس طرح سال پہلے۔ کون ڈسکنیکٹ ہو گئے بھائی؟ آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے؟ یہ ڈسکنیکٹ ہو گئے جناب جی۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر وائس صاحب، ربانی سب جی سر۔ تو یہ ہیں حضرات، ہیں علامہ مجلسی، شیخ حر عاملی، یہ 300 سال پہلے گزرے۔ ان کے بعد میں کسی سے اتنا متاثر نہیں ہوں۔ بڑی مجھے دلچسپ جوابات آپ کی طرف سے مل رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے جوابات لوگ سننا چاہتے ہوں گے۔ فلسطین کے حوالے سے شیخ حسن، آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ نے کبھی اس کی امداد کے حوالے سے کوئی بیان دیا ہے، یا آپ اس کو ظلم سمجھتے ہیں، یا شاید آپ امریکہ میں رہتے ہیں اس لیے آپ ڈر خوف کی وجہ سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کرتے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں فلسطین کے سپورٹرز بہت زیادہ ہیں، اور امریکی عوام کی اکثریت فلسطینی کاز کی سپورٹ کرتے ہیں، اور یہاں پہ کامنٹیٹرز یوٹیوب میں اور میڈیا میں جو فلسطینی کاز کو سپورٹ کرتے ہیں بہت زیادہ ہے، آپ کو پتہ ہے۔ بلکہ اقلیت، وہ حضرات جو امریکہ میں فلسطینی کے ساتھ نہیں دیتے، اسرائیلی پوزیشن کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کی کافی وہ ان پاپولر ہے، آپ کو پتہ ہے امریکہ میں۔ تو یہ امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک آئینی تحفظ حاصل ہے فریڈم آف اسپیچ کو، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا امریکہ میں جتنی تعریف کیا جائے کم ہے، کہ آپ یہاں پر صدر کی مخالفت کریں، حکومت کی مخالفت، کرٹیسائز کریں، قانون نہ توڑیں، دہشت گردی نہ کریں، لیکن اوپینین ایکسپریس کریں، کرٹیسائز کریں، انفارمیشن آپ اسپریڈ کریں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ اتنے سال ہوئے میں یہاں پہ پروگرام کرتا ہوں، کبھی حکومت کے جانب سے، اتھارٹیز کی جانب سے کبھی، یعنی ہم پہ یہ کوئی اشارہ تک نہیں ملا کہ بھئی یہ بولو یہ نہ بولو۔ تو یہ اس لیے
لیکن فلسطینی کاز کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فلسطین ایک مظلوم قوم ہے، فلسطینی لوگ، ان میں ان کی جو مظلومیت ہے ان کا اپنا بھی قصور ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 19ویں صدی میں انہوں نے اپنی زمینیں بیچنا شروع کی۔ آپ کو خود پتہ نا کہ عربوں نے اپنی زمینیں یہودیوں کو بہت وسیع پیمانے میں بیچنا شروع کیا تھا، اور یہودی وہاں پہ آباد ہو گئے۔ پھر یہودیوں نے کچھ ان کے علاقوں پہ زبردستی قبضہ کیا تھا، یعنی یہ اسرائیل بننے سے پہلے کی بات ہے، انگریزوں کے زمانے، بلکہ عثمانیہ حکومت کے زمانے کی بات ہے، عثمانیہ خلافت کے زمانے کی بات ہے۔ تو ان کا اپنا بھی قصور ہے، اور پچھلے مثلا 50-70 سال سے تو ان پہ بری طرح ظلم، اور پچھلے 4-5 سال سے جو غزہ میں ہوا ہے وہ تو بہت ہی ان کے ساتھ بھیانک رویہ اختیار کیا ہے حکومت اسرائیل نے اور امریکہ نے بھی۔ ہم امریکہ میں رہتے ہیں اور امریکہ کے شہری ہیں، اور ہمیں اس بات پہ سب امریکیوں کو امبیرسمنٹ ہونی چاہیے کہ امریکی حکومت نے ایک جینوسائیڈ میں اسرائیلی حکومت کا ساتھ دیا، اس کا چیف سپورٹر بنا، اور یہ کوئی مائنورٹی اپینین نہیں ہے، عام بہت سارے لوگ اس بات کو کہتے ہیں، اور میرا بھی یہی اپینین ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فلسطینی کاز ایک شیعہ کاز نہیں ہے۔ فلسطین پہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ شیعوں کے لیے ایک حیاتی، کہ شیعوں کا موت حیات اس پہ منحصر ہو، وہ نہیں ہے، اور یہ بنیادی طور پر سب سے زیادہ، اور شیعہ قوم اس پہ زیادہ مؤثر بھی نہیں ہو سکتے۔ جس کو زیادہ واقعا وہاں پہ انفلوئنشل ہو سکتا ہے وہ ایجپٹ ہے، وہ سعودی عرب ہے، وہ جارڈن ہے، اور وہ ترکی ہے، اور سیریا ہے، شام ہے۔ شیعہ قوم یہاں پر سب فلسطینی کاز کو اپنا کاز بنا کر یہ اپنے مفادات کو بھول جاتے ہیں کہ ان کے اپنے مفادات کیا ہیں، اور یہ اور جو واقعاً جن کو فلسطین کی دفاع کرنی چاہیے، فلسطین پہ انویسٹ کرنی چاہیے، وہ اقوام تماشائی بیٹھ کر بیٹھے ہیں، اور شیعہ قوم جو ہے چاہے ایران میں ہو، چاہے عراق میں ہو، چاہے لبنان میں ہو، بری طرح پھنس رہے ہیں فلسطین کی وجہ سے۔ یہ پہلی بات، یہ فلسطینیوں کے لیے زیادہ مفید نہیں ہے۔ فلسطینیوں کے لیے کون زیادہ مفید ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی شیعوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کیے، شیعوں کی ضد میں آ کر۔ ایمریٹس ہیں، کویت ہیں، بہت سارے گورنمنٹس ہیں جو وہ فلسطینی کاز کی وہ سپورٹ نہیں کرتے شیعوں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایران کے حامی ہو گئے۔ تو بہتر یہ ہے کہ شیعہ جو ہے بیک گراؤنڈ میں سپورٹ کریں، نہ کہ وہ پرائمری سپورٹر بن جائیں۔ پرائمری سپورٹرز وہی اہل سنت کو ہونی چاہیے فلسطینی کاز کے، کیونکہ وہاں پہ شیعہ نہ ہونے کے برابر ہے فلسطین میں۔ وہ 99%، بلکہ وہ کچھ کرسچن ہیں وہاں پر، لیکن باقی سب اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اہل سنت کے جو بڑے پاورز ہیں، جیسے ایجپٹ کی گورنمنٹ ہے، بہت پاورفل گورنمنٹ ہے، بہت بڑی فوج ہے ان کے پاس، سعودی عرب ہے، بہت فائنینشیل پاور ہے اس کے پاس، جو دفاعی بجٹ ہے سعودی عرب کی بہت عظیم بجٹ، دنیا میں نمبر 5 نمبر 6 بجٹ میں دفاع میں، اور اسی طرح ترکی ایک بہت بڑی پاور ہے، اور سیریا جو بالکل بارڈر ہے، جارڈن ہے۔ یہ ان لوگوں کو لیڈرشپ سنبھالنی چاہیے فلسطینیوں کے لیے، پرائمری سپورٹ کے لیے، اور شیعوں کو اس طرح نہیں کہ شیعہ سپورٹ کریں، لیکن اس کو اپنا کاز نہ سمجھ کر، اپنا پرائمری کاز نہ سمجھ کر، اپنے شیعوں کے اپنے پرائمری کاز ہیں جن کو اولویت دینی چاہیے، یہ سیکنڈری طور پہ اگر ہم سپورٹ کریں اخلاقی طور پر، یہ اچھی بات ہے، میں اس کا قائل ہوں۔ بڑی دلچسپی کا میں اظہار کروں گا اس پہ، اس لیے کہ آپ یعنی اپنی کمیونٹی کا فائدہ دیکھ رہے ہیں، امت مسلمہ کا فائدہ نہیں دیکھ رہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ائمہ بھی کمیونٹی کے ائمہ ہیں، امت کے ائمہ ہیں، تسلیم کر رہے ہیں کہ امام حسین شیعوں کے امام ہیں اور اہل سنت کے امام نہیں۔ اسی طرح آج شیعوں کو بھی صرف شیعوں کی بات کرنی چاہیے، اہل سنت کی یا امت کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، یہ کہ امام حسین علیہ السلام کو اہل سنت اپنا امام نہیں مانتے، معاویہ یزید کو وہ اپنا خلیفہ واجب الطاعہ مانتے ہیں، یہ تو اس میں تو کوئی شک کی بات، ائمہ طاہرین علیہ السلام کو وہ احترام کرتے ہیں، وہ اتباع نہیں کرتے، یہ تو اس میں کوئی تعارف کی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی قوم ہو، مثلا پاکستانی قوم ہے نا، پاکستان، دیکھیں آپ کے اپنے پاکستان ہے، مثلا کشمیر پہ ہندوستان کا قبضہ ہے، آپ پورا پاکستان کشمیر پہ قربان تو نہیں کرتے نا، کہ ایک ایسا جنگ کرے ہندوستان کے ساتھ، چلے پاکستان چلا بھی جائے، ہم کشمیر کا دفاع، اس طرح تو نہیں ہے۔ پچھلے 70-80 سال سے آپ کے آدھا کشمیر پہ، ہاف سے زیادہ اس پہ ہندوستان کا قبضہ ہے، اور آپ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم یہ کریں تو یہ ہماری ایک خودکشی ہے۔ شیعہ قوم کو بھی چاہیے کہ اپنے مفادات کو دیکھے، سب کچھ فلسطین پہ قربان کرنا یہ اس کا فائدہ نہیں ہے۔
اپنے قوم کو پرائیورٹی دینی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ فلسطین کے مفاد میں نہیں ہے کہ شیعہ سب سے آگے ہوں، کیونکہ عالم اسلام میں شیعہ ایک مائنورٹی. یہ اسرائیل کے حق میں ہے، بلکہ اسرائیل اگر پورے اہل سنت کا مقابلہ کرے تو اس کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ اہل سنت کے اتنے پاورفل ملک ہیں، اتنے پاورفل آرمیز ہیں، میجورٹی ان کی ہے. ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ ایک دور افتادہ ایک اقلیت کی، جو ایران میں ہے، جو عراق میں، اور ایک ساتھ میں جو لبنان ہے، وہ بھی اپنے ملک میں اقلیت ہے. لبنان میں شیعوں کی اکثریت نہیں ہے، 1/3، ایک تہائی شیعہ، اس کا مقابلہ کریں. ٹھیک ہے، یہ اسرائیل کے حق میں. اور فلسطینی کاز کے مفاد میں یہ ہے کہ اس کا چیمپئن ترکی، ایجپٹ، سعودی عرب، یہ ممالک جن کے پاس شیعوں کے مقابلے میں ہر چیز زیادہ ہے، ٹیکنالوجی زیادہ ہے، مین پاور زیادہ ہے، اور ملٹری مائٹ اور ملٹری بجٹ ان کے پاس زیادہ ہے، یہ لوگ سپورٹ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اگر فلسطینی کاز کے حق میں وہ چاہتا ہے کہ فلسطینی کاز آگے بڑھے، تو اس کا طریقہ کار یہی ہوگا جو میں بتا رہا ہوں. جو ایک مائنورٹی میجورٹی اسرائیل کے ساتھ ہو جائے اور ایک مائنورٹی اسرائیل کے ساتھ جنگ کرے، یہ کس کے فائدے میں؟ یہ یقیناً فلسطینیوں کے فائدے میں نہیں، یہ اسرائیل کے فائدے میں، اور شیعہ قوم بھی کے فائدے میں نہیں. ابھی ایران ایک ہمارا برادر ملک ہے، اور لبنان ہے، عراق ہے، ابھی تباہ ہو رہے ہیں، ان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، وہ شدید بمباری کے زیر ہیں. تو یہ شیعوں کے مفاد میں شیعوں قوم کو چاہیے کہ اپنا فوکس اپنے ترقی پر، اپنے قوم کی ترقی پر کریں. جی سر، بتائیں مزید. کس سنی عالم دین سے جو پاکستان یا ہندوستان میں ہے مناظرہ پریورٹی پہ کرنا پسند کریں گے؟ یعنی مناظرہ، مکالمہ، مباحثہ، میں نام لیتا ہوں اور آپ نے اس میں جی سر. ظاہر اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ آپ کس موضوع کے اوپر مباحثہ، مکالمہ یا مناظرہ کرنا پسند کریں گے؟ طارق مسعود صاحب کو میں نے دیکھا ہے، ان کے کلپس دیکھے، میں زیادہ نہیں جانتا کہ کس موضوع پہ وہ زیادہ عبور رکھتے ہیں نا. جس موضوع پہ وہ زیادہ عبور رکھتے ہیں اور اختلافی مسئلہ ہے، آپ ان کو بہتر جانتے ہیں نا. علماء سے دیکھیں، ہر مسئلے پہ اسپیشلائز نہیں ہوتے، وہ بہت کم ہوتے ہیں جو سب باتیں ان کو اچھی طرح عبور ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ کس مسئلے پہ زیادہ ان کو عبور حاصل ہے. وہ جو ٹاپک وہ چاہیں، میں حاضر ہوں ان سے گفتگو، بس بشرطیکہ کہ ایک اختلافی مسئلہ ہو ہمارے ان کے درمیان. آپ کہہ رہے ہیں کہ جس موضوع پہ وہ چاہیں، بشرطے کہ وہ اختلافی ہو، آپ ان سے مناظرے کے لیے تیار ہیں، مکالمے کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل. علاوہ کس عالم، مثلاً مفتی حنیف قریشی صاحب سے کس موضوع کے اوپر آپ گفتگو کر سکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر میں ان سے مکالمہ، مناظرہ یا مباحثہ علامہ مفتی حنیف قریشی صاحب کو میں نے ان کے کچھ کلپس دیکھے ہیں. دیکھیں، میں معذرت کے ساتھ، میں کوئی غرور کا حامل نہیں ہوگا اگر میں کہتا ہوں ان علماء کو میں اتنا اچھا نہیں جانتا، اچھی کلوزلی نہیں جانتا، کیونکہ میں پاکستان کا شہری نہیں ہوں، اور مجھے واقفیت اتنی نہیں ہے. تو وہ کوئی بھی موضوع اختلافی مسئلہ ہو، ہمارے ان کے فرقے کے درمیان، میں حاضر ہوں کہ ان کے ساتھ گفتگو کروں، چاہے وہ توحید کے مسئلے پہ ہو، قضاء و قدر کے مسئلے پہ ہو، خلق اعمال کے مسئلے پہ ہو، تحریف قرآن کے مسئلے پہ ہو، خلافت ہو، شیخین کی خلافت پر ہو، اہل بیت علیہ السلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصلی امام ہیں یا نہیں، اس مسئلے پر ہو، جس مسئلے پہ وہ چاہیں، وضو کے مسئلے پر ہوں، مثلا وہ طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر ہوں، یہ مسائل اختلافی ہیں ہمارے ان کے درمیان، وہ انتخاب کریں، میں حاضر ہوں ان کے ساتھ گفتگو کرنے پر. اہل حدیث عالم دین ہیں، بہت ہی قابل ہیں، بہت ہی محترم ہیں اور بزرگ شخصیت ہیں، علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، ان سے آپ مناظرہ کرنے کے لیے آمادہ ہیں، تیار ہیں؟ کسی بھی موضوع پہ ان کو پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل بالکل. میں ان کو، وہ تو ان کے اپنے والد، مجھے نہیں معلوم وہ بڑے عالم ہیں، وہ تو اپنے والد کی وجہ سے مشہور ہیں، وہ خود، مجھے تو ان کی باتوں میں نہیں لگا کہ وہ ان کے کوئی بڑے محقق ہوں گے. وہ کسی بھی اختلافی مسئلے پر دیکھیں، ان کا دیکھیں، بہت کم لوگ جانتے ہیں جو اہل حدیث لوگ ہیں، ان کے عقائد توحید میں بہت خطرناک ہے، اسماء و صفات میں بہت خطرناک ہے. یہ لوگ کم جانتے ہیں، عوام لوگ کم جانتے ہیں، علماء بھی بہت کم جانتے ہیں اس مسئلے پر. اگر میں اہل حدیث کے کسی عالم سے گفتگو کرنا چاہوں، جیسے یہ علامہ ظہیر صاحب ہیں، تو ان سے جو گفتگو الہی ظہیر صاحب ہیں، یہ ان سے مسئلے اسماء و صفات پر یا قضاء و قدر پر، بالخصوص اسماء و صفات پر، ان سے اگر گفتگو ہو جائے، یہ نہایت مفید رہے گا. اس کے علاوہ مسئلہ خلافت ہے، مثلا سورہ تحریم ہے، وہ ازواج کے متعلق کیا کہہ رہی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، یعنی اختلافی مسائل بہت زیادہ ہیں. اگر وہ گفتگو کوئی بھی ٹاپک چن لیں اپنی مرضی سے، میں حاضر ہوں.
خوب، میں نے یہ جو نام لیے خاص طور سے جیسے کہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے کہا کہ وہ تیار اور آمادہ ہیں ان صاحبان سے گفتگو کرنے کے لیے، ایک بڑا اچھا اوپن میسج ہے خواتین و حضرات۔ آپ بھی اس حوالے سے اگر تیار اور آمادہ ہوں تو ان شخصیات کو میں اور آپ ظاہر پیغام بھجوائیں گے، چاہے وہ ہشام الہی ظہیر صاحب ہوں کہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب دعوت گفتگو دے رہے ہیں اس موضوع کے اوپر، خاص طور سے توحید کے اوپر۔ اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے، کیونکہ توحید کے پہلو میں شخصیات کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے اختلافی پہلو سے ہٹ کے ایک بڑا اچھا مکالمہ، مباحثہ یا مناظرہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ آپ لوگ بھی اگر اس سے اتفاق کرتے ہیں تو ضرور بضرور ہم ان سے اور ان کی تمام جو پلیٹ فارمز ہیں ان پہ کے اظہار کریں گے کہ اس طرح کا ایک گفت و شنید کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ لیاری صاحب، آپ نے بھی کہا کہ میں شہری نہیں ہوں پاکستان کا، دلچسپ سوال پیدا ہوا۔ امریکہ سے پہلے آپ افغانستان کے شہری تھے، یعنی آپ کی جو مدر لینگویج ہے وہ کیا ہے؟ ہماری جو مدر لینگویج ہے وہ فارسی زبان ہے۔ اب ہم افغانستان کے شہری ہیں، جی ہاں۔ افغانستان کے حالات کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس وقت، کیونکہ آپ نے ایک چینل غالباً فارسی میں بھی کھولا، عربی میں بھی کھولا، کامیاب آپ ہم۔ کا اردو چینل رہا ہے زیادہ تر، تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور افغانستان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ فارسی زبان میں دیکھیں، ہمارا چینل وجہ یہ ہے کہ ایران میں بند ہے، ایران میں یوٹیوب پہ بین ہے، اور ایران میں انٹرنیٹ کی اسپیڈ بہت سلو ہے۔ جو سب سے بڑا ملک ہے فارسی زبان والوں کا، اور فارسی وہ ایران ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کیونکہ میں پہلے ٹی وی سیٹلائٹ ٹی وی پہ ہوتا تھا، تو اس پہ میں نے بہت سارے مناظرے کیے فارسی زبان پر۔ تو پھر اب میں اختلافی مسائل پہ فارسی زبان پہ بات نہیں کرتا، یعنی شیعہ سنی مسائل پہ اگر کوئی سوال کبھی کرتا ہے تو بھی میں اس کا جواب دینے سے انکار کرتا ہوں کہ بھئی میں جواب دے چکا ہوں پہلے اس کا جواب۔ میں اکثر وہاں پر اخلاقی باتوں گفتگو کرتا ہوں، موعظہ کرتا ہوں تقویٰ پر، یا قرآنی آیات کی تفسیر پر، یا اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ پر۔ تو اس لیے جب کیونکہ مناظرات ہاٹ نہیں ہوتے، اس لیے وہاں پر ویورز اتنے نہیں ہیں فارسی زبان میں۔ اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ ادھر فارسی زبان میں ہم نے محنت نہیں کی ہے کہ وہاں پر گیسٹس کو بلایا جائے، تو اس پہ ہمیشہ میں سول ٹاکر ہوتا ہوں، میں ٹاک کرتا ہوں، تقریر کرتا ہوں، پھر لوگ وہاں پہ سوال کرتے ہیں، تو اکثر علمی ماحول ہوتا ہے وہاں پہ۔ عربی زبان میں ہمارا چینل، کیونکہ اس میں میں نے بہت سالوں سے محنت نہیں کیا، اس پر چھوڑ دیا۔ عربی زبان ٹائم نہیں ملتا، اردو کی وجہ سے اور فارسی کی وجہ سے اور انگلش کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے اگر میں اس پہ محنت کروں کچھ عرصے اور اس میں مناظرات ارینج کروں، تو وہ جتنا اردو کا چینل ہمارا ہے اس سے بڑھ کر وہ مقبول ہو سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے۔ افغانستان کے حوالے سے کیا رہا ہے؟ وہاں جو موجودہ حکومت ہے اس سے اتفاق کرتے ہیں لوگ؟ امن و او امان کی نو صورتحال میں ہیں، اسلام پسند ہیں؟ طالبان سے کوئی پاگل ہی اتفاق کرے گا۔ طالبان، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے افغانستان اور پاکستان کے لیے کہ ایک وحشی قوم اسلام کے نام پر وہاں پہ حکومت کر رہی ہے، اور وہاں پہ ہر قسم کا ڈسکرمنیشن، اسلام کے نام پر ہر قسم کا ظلم، خواتین کو اسکول نہیں جانے دیا جا رہا، اور جو ہے خواتین و تعلیم سے محروم ہیں، اور دوسرے اقوام کے ساتھ جو غیر پشتون ہیں ان کے ساتھ نہایت ہی فیشسٹ ڈسکرمنیشن برتایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک نہایت ہی بدقسمتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو یہ نصیب نہ کرے کہ یہ لوگ پاکستان کی طرف بھی غلط نظروں سے دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان کی گرفت سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ افغانستان کے عوام کو ان سے نجات عطا فرمائے۔ لیکن مزید وہاں پہ ہم خانہ جنگی نہیں چاہتے کہ وہاں پہ جنگ کے تھرو طالبان کو ہٹایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا اللہ تعالیٰ راستہ نکالنے والا ایسا طریقہ کار ہو کہ وہاں پر یہ جاہل قوم ہٹ جائے، اور ان کی جگہ ایک ایسا قوم، ایک ایسی حکومت بن جائے جو پورے عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہو، اور وہاں پہ ترقی کے لیے بالخصوص پورے جتنے مختلف ایتھنیسٹیز ہیں، نیشنلٹیز ہیں، اور مختلف مذاہب ہیں، اور خواتین، ان سب کے حقوق کا احترام کیا جائے۔ خوب، کیونکہ پروگرام کا اختتامی حصہ ہے، آخری 3 منٹ میں ہم شکریہ ادا کرتے ہوئے شیخ حسن اللہ یاری صاحب کا، اور خاص طور سے اس بات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت ہی تحمل مزاجی کے ساتھ آج انہوں نے ہمارے سوالات کے جوابات دیے، اور ایک انہوں نے اتفاق بھی کیا کہ چاہے وہ سنی علماء خاص طور سے ہشام علی ظہیر صاحب ہوں یا دیگر احباب مفتی طارق مسعود صاحب ہوں، ان سے مناظرے، مکالمے، مباحثے یا گفت و شنید کی کسی بھی صورت کے لیے تیار ہیں اختلافی موضوعات کے اوپر۔
خاص طور سے ان شخصیات کے حوالے سے بھی گفتگو نہ بھی کریں اور عقیدے کے حوالے سے گفتگو کریں، تب بھی وہ اس سے خوش اسلوبی اور وسعت کے ساتھ، وسعت قلبی کے ساتھ آمادہ اور تیار ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ پسند کرتا ہوں اس چیز کو۔ میرا زندگی کا جتنا علماء کے ساتھ تجربہ رہا ہے، میں نے بہت اچھی گفتگو کرنے والے علماء سے بھی اس بات پہ اختلاف کیا کہ آپ کو سامنے بیٹھ کے گفتگو کرنی چاہیے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ کس کی کس بات میں کتنا وزن ہے، اور اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ ہمارے آخر میں جو کامنٹس ہیں میں ان کی طرف متوجہ رہتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کی باتوں کو نہیں دیکھتا۔ ایک بھائی نے کہا کہ شیخ سے پوچھیں کہ فتح ٹی وی کی لانچنگ کے کیا وجوہات تھے اور پھر اس کو کیوں روک دیا گیا۔ یہ فتح ٹی وی کا کیا معاملہ ہے؟ فدق ٹی وی سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ فدق ٹی وی پہ میں ایک دن بھی ظاہر نہیں ہوا، نہ ان کے ساتھ میرا نہ کبھی کسی قسم واسطہ ہے۔ وہ لندن سے ایک ٹی وی ہے جن کے مواقف سے میں اختلاف رکھتا ہوں۔ وہ یاسر حبیب صاحب کا چینل ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یاسر حبیب صاحب سے نہ میری کوئی دوستی ہے، نہ سلام دوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ میرے شدید مخالف ہیں، میرے شدید مخالف ہیں۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ یاری صاحب ماتم کرتے ہیں اور زنجیر زنی کرتے ہیں؟ میں ماتم کرتا ہوں جی، میں ماتم کرتا زنجیر زنی کرتے ہیں؟ ہوں۔ دیکھیں ہمارے ہاں ادھر زنجیر زنی کا جو ہے ماحول نہیں ہے۔ اب جس شہر میں ہم رہتے ہیں، جس یہاں پہ ہمارے جو یہاں پہ لوگ کرتے ہیں، امام بارگاہ وغیرہ میں کرتے ہیں، تو وہاں پہ میں حاضری نہیں دیتا، لیکن ہم ماتم کرتے ہیں۔ لیکن کبھی اگر تدبیر ہو تدبیر کر لیتے ہیں، لیکن زنجیر زنی ابھی میرے پاس زنجیر وغیرہ نہیں ہے، تو وہ کبھی نہیں کیا۔ اختتام میں شیخ حسن آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان لوگوں کے لیے جو مذہب میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ جی، آپ نے اہل سنت کے علماء کا نام لیا، شیعہ علماء حضرات جو مجھ سے اختلاف نظر رکھتے ہیں، ان کے متعلق آپ نے کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ ان کو میرے ساتھ گفتگو کرنا چاہیے۔ اس طرح کے بیٹھ کر کہ آپ الزام لگائیں کہ فلان شخص ایجنٹ ہے، یہ یعنی کیا، اس سے کون سا اختلاف حل ہو جاتا ہے، سوائے کہ آپ نے بغیر دلیل کے کوئی الزام لگا دیا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے پر آپ تذکر دے دیں شیعہ علماء کرام کو کہ اگر وہ مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں تو میں ان کے سوالات جواب دے، اگر وہ صرف یعنی مناظرہ نہیں چاہتے، صرف گفتگو کرنا چاہتے، جیسے آپ نے سوال کیے، وہ صرف سوال اعتراض کریں، میں بھی جواب دینے کے لیے ان کے یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر مناظرہ چاہتے ہیں، علمی گفتگو چاہتے ہیں، استدلال چاہتے ہیں، وہ بھی سامنے سے استدلال، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کچھ جملے کہہ دیں اس مسئلے پر۔ میں آپ کے کہنے پہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ یعنی پاکستان میں موجود یا ہندوستان میں موجود جو شیعہ علماء ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ بیٹھ کے گفتگو کرنے کو تیار اور آمادہ ہیں، چاہے وہ علامہ سید جواد نقوی صاحب ہوں یا کوئی بھی دوسرا عالم ہو۔ میں اگر اس وقت نام نہ بتا رہا ہوں تو کہتے ہیں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں کر سکتا ہوں۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ معاف کیجیے گا، آپ اس کی ذمہ داری آپ پہ نہیں ہے۔ میرے نزدیک جواد نقوی صاحب ایک کاغذی شعر، he doesn't know anything، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ کبھی میرے سامنے نہیں آئے گا گفتگو کے لیے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت سارے علماء ہیں جو جعلی عالم ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، علماء کا نقل اتارتے ہیں، ان میں سے ایک یہی جواد نقوی صاحب ہے۔ اب آپ نے مجھ سے جو سوال کیا ہے کہ اسلام سے دلچسپی لینے کے لیے میرا کیا تجویز ہے، وہ یہی ہے کہ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انی تارک فیکم من اخذتم به لن تذلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی تم پیروی کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام۔ دنیا میں کتابیں بہت زیادہ ہیں، معلومات بہت زیادہ ہیں، انفارمیشن بہت زیادہ ہے، دنیا میں تقریرات بہت زیادہ ہیں، علماء بہت زیادہ ہیں، ان میں سے کچھ کا بھی آپ پیچھا کریں تو آپ کو 10 عمر چاہیے، ایک عمر کافی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہدایت چاہیے، ہدایت صرف اور صرف قرآن میں اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے احادیث اور ان کے اقوال و آثار میں آپ کو ملے گا۔ جو لوگ اسلام سے دلچسپی رکھتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں اصل اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص اسلام ہے، وہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے کلمات پاک میں آپ کو ملے گا۔ بہت شکریہ۔ اس سے پروگرام میں ایک کال آف ایکشن جاتا ہے آخر میں، خواتین و حضرات، میں اس کے شکر ادا کروں شیخ حسن اللہ یاری صاحب کا، شکر گزار ہوں ان کی ٹیم کا کہ انہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا، اور پیغام ایک کال آف ایکشن جو جاتا ہے وہ یہ کہ شیخ
اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ آمادہ ہیں، تیار ہیں. اب ہم آگے والے سلسلوں میں اسی پلیٹ فارم کے اوپر شیخ کی گفتگو کروائیں گے، مکالمہ، مباحثہ، مناظرہ. میں کہتا ہوں گفتگو کی کوئی بھی صورت ہو، جس فارمیٹ پہ چاہیں. جیسے کہ شیخ نے کہا کہ میں تیار ہوں، اب میں دیگر علماء سے رابطہ کروں گا اور کہوں گا کہ کیا آپ بھی تیار ہیں، ورنہ ایک چیلنج رہ جائے گا. اور چیلنج اگر ایک طرف سے آئے تو وہ ایک تانا ہو جاتا ہے کہ آپ کیوں نہیں دے رہے، آپ کیوں نہیں رہے. تو باقی میری درخواست یہ ہوگی کہ پلیٹ فارم یہی رہے، کیونکہ ہم اس کی سنجیدگی کو سمجھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ گلوبل پلیٹ فارم ہے. کسی بھی عالم دین کو ہمیں لانے میں آسانی ہوتی ہے اگر ایک یونیورسل اور گلوبل پلیٹ فارم کے اوپر وہ آئیں. ٹیم کا میں اس لیے شکر گزار ہوں کہ بڑی محنت کی انہوں نے، اور ظاہر سال 1.5 سال سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، بالآخر نتیجہ پایا. لیکن ایک بار پھر سے آمادگی لینے کے بعد کہ شیخ حسن صاحب اس پروگرام میں بارہا تشریف لائیں گے، تو میں دیگر علماء کو بھی ساتھ میں بٹھاؤں گا اور اپنی جو بطور صحافی ذمہ داری ہیں ان کو پورا کروں گا. میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. خواہش میری یہ ہے کہ ایک عالم کی علمی گفتگو کو سنا جائے، پسند کیا جائے، سوالات کیے جائیں، اعتراض کیے جائیں، تنقید کی جائے، نقد کی جائے، اور پھر جواب لیا جائے. جس میں اگر میں کامیاب ہوا ہوں تو پلیز اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. میں شیخ حسن العیاری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ دوسرے میں ایک مکالمے کی صورت میں ان سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں گے. پروگرام کے آخر میں ہم وہ ظاہر جو ہماری پوری محنت رہی ہے، پورا ایک ہسٹری رہی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا کلپ آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ شکریہ بھی ادا کر سکیں کہ کس طرح ہم اس پروگرام تک پہنچے ہیں. اللہ کی امان میں رہیں گے. خواتین و حضرات، شیخ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ کی اے ایم گیمر، السلام علیکم ایوری ون. بیک اینڈ بائٹ اللہ یاری سے مناظرہ کروا دو کسی سنی عالم سے. بھائی نہ میں اللہ یاری کا باپ ہوں، نہ میں کسی سنی عالم کا بھائی ہوں. میں کسی کا بھی ذمہ دار نہیں ہوں. اگر کوئی میرے پروگرام میں آنا چاہے موسٹ ویلکم. میں کئی مرتبہ اس کی اناؤنسمنٹ ان آفیشیلی کر چکا ہوں. آج